وہ بھی کیا دن تھے, ہم بھی ایک جن تھے. آج ہم دیو ہیں, جنوں کے بھی پیو ہیں. میں آج ان کو یہی بتا رہا تھا کہ یہ کہتے ہیں بزرگ روحانی طور پہ کر لیتے ہیں. پہلے تو میں نے ان کو چیلنج دیا یہ روحانی آپریشن کرے, ختنہ کر کے دکھائیں. بائی پاس کرتے ہیں, نہیں کر سکتے. اس سے آج ایک نیا ان کو چیلنج دیا ہے کہ ان کو کہیں کہ شاہ جی ایک بوئنگ 747 ہائر کرتے ہیں ہم, پاکستان کے جتنے بڑے بڑے بزرگ ہیں, غوث, اقطاب اور یہ وہ سارے, ان کو اس جہاز میں بٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جب جہاز جو ہے وہ 10,000 فٹ کی بلندی پہ اڑ رہا ہوگا نا, تو ہم پائلٹ سے ریکویسٹ کریں گے کہ سر آپ یہاں سے اٹھ جائیں, یہ جو غوث زماں ہے یہ اب اس جہاز کو اتاریں گے. وہ کتنے لگے گا جا کے تو انہوں پتہ ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو چلے ہم اسے دھیان رکھتے ہیں جنت میں ہی اترے گا جا کے, اس زمین پہ نہیں اتر سکتا وہ. ٹھیک ہے جی. تو پائلٹ کو جو ہے نا ہم پیراشوٹ کے ذریعے اس کو کہیں گے تم تو کود جاؤ کھڑکی سے. یہ تو بزرگ ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ خود ہی سکھا دے گا. کہتے ہیں بزرگ ہیں نگاہ مار کے کر دیں. انہیں ایک نگاہ مارنی ہے, خود بخود جہاز جو ہے وہ شاہ جی خود بخود اتر جائے گا نا. ہونا تو ایسی چاہیے. نہیں ویسے تسی بولو گے اس جہاز شاہ جی. دیکھو بزرگان ہوتے جنہاں دا انا ایمان ہے نا, وہ بھی کہنا نہیں یار کام نہ کریو بھائی, سانو نہ بھائی ہو. ٹھیک ہے جی. گھر کے دروازے پر جہاز کے شاہ جی تسی موٹر سائیکل تے نہیں بیٹھ سکتے. ٹھیک ہے نا جی. وہ کہتا نہیں آنکھیں بند کراتے ہیں ڈرائیور نو, کہتے ہیں چلا, تو جناب ایتھوں اٹھتا ہے تو اتنے پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. آپ میں کہتا ہوں آپ ان کو پیچھے بیٹھ کے کہہ دینا میں آنکھاں بند کر لیے جی موٹر سائیکل تے, ہوں تسی چلانا جی موٹر سائیکل, انہوں نے تھوڑا گلا دبا دینا ہے. ٹھیک ہے. یعنی ہمارے جو پٹھان ہے نا کے پی میں, وہاں پہ 2-3 بیویاں ایک ہی گھر میں اکٹھی رہ لیتی ہیں. پنجاب میں تو ایسا نہیں ہوتا جی. اور میں یہ کہتا ہوں کہ جی جو بندہ دین کا کام کر رہا ہے نا جی آج کے دور کے اندر, اس کے لیے تو ایک سنبھالنے میں مشکل ہو جاتی ہے. صحیح بات ہے, مشکل کام ظاہر ہے, یہ خود بہت بڑی ڈیوٹی ہے نا جی. تو باقی جنہوں نے اپنی عورتوں کو مدرسے کھول کے دینے ہیں, وہ جس طرح پٹھانوں کے بچے جتنے زیادہ ہوتے ہیں اتنی کمائی کا ذریعہ ہوتا ہے, اس طرح بیویاں بھی جن کی زیادہ ہوں گی, ہر بیوی کا ایک مدرسہ ہوگا, اس کا علیحدہ چندہ ہوگا, وہ تو پھر 4-5 مطلب کرتے ہیں لوگ, کریں گے, ان کو تو نہیں کوئی روک سکتا. تو وہ بیسیکلی تو وہ پیچھے موٹیو یہ بھی ہوتا ہے نا, وہ کہتے ہیں نہیں جی انہوں نے دین دی خاطر بیاہ کیتا ہے. دیکھو نا اے جڑی نکی والی ہے بچیاں دا مدرسہ چلا رہی ہے, وہ پہلے کی کر رہی سی, وہ پہلے شاگردنی بنی ہوئی سی. ٹھیک ہے نا. اور شاگردنی سی, وہ بیوی نہیں تھی, شاگردنی تھی. یہ اس طرح کی چھپی دوستی تو اسلام کے اندر الاؤ نہیں ہے نا. ایک مرد کا کیا کام ہے عورت کو جا کے پڑھائے, وہ پہلے اسٹوڈنٹ بنتی ہیں. اور جسے میں نے آپ کو بتایا نا شری تھانوی صاحب نے ایک شاگردنی کے ساتھ شادی کر لی. یعنی یہ جو کچھ کر رہے ہیں نا, پرانے بزرگ بھی یہی کچھ کرتے تھے. علی بھی اگلا سوال ہے, کیا عقیقہ کا گوشت پکا کر کھلانا ضروری ہے؟ اگر فیملی بڑی ہو تو گوشت کیسے پورا کیا جائے؟ پانی زیادہ ڈالنے اس میں, لمبا شورا پورا ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. عوام میں کچھ ایس ایم ایس گھومتے ہیں کہ اس میسج کو 10 لوگوں کو سینڈ کریں تو ایک اچھی خبر ملے گی یا مراد پوری ہوگی, جو نہیں کرے گا تو وہ نقصان میں. ہاں, یہ جب میسج آپ کے پاس آیا جائے نا تو آپ اس کے جواب میں لکھیں کہ اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں کے اوپر جو اللہ اور اس کے رسول کے اوپر جھوٹ بولتے ہیں, اور اینڈ پہ لکھیں آپ کو جو اچھی خبر ملنی تھی وہ یہ ہے, اس کا علاج یہ ہے. ظالم لوگ ہیں, جھوٹی روایات جمع کر کے اور اس طریقے سے جی 10 سیکنڈ کے اندر اتنا کریں یہ کریں, بالکل یہ ظلم کر رہے ہیں. آپ دیکھتے ہیں یہ کبھی قربانی کے گائے اور یہ بیل گرائے جاتے ہیں دھوم کے ساتھ. سر دھوم بڑی مضبوط چیز ہے. تو یہ جس نے بھی محاورہ بنایا نا بڑا سوچ سمجھ کے بنایا ہے کہ اس کی دھوم پہ میرا پاؤں آیا. یعنی دھوم کے بارے میں بہت سینسٹیو ہوتا ہے جانور. یہ ایک ایگزامپل دی جاتی ہے جس طرح وہ سینسٹیو ہوتا ہے نا, انسان کے کچھ سینسٹیو ایریا ہوتے ہیں. قطعاً اس سے مراد فزیکلی دھوم نہیں ہوتا. خدا کے لیے بدگمانی نہ کیا کریں آپ, خام خواہ یعنی الزام نہ لگا دیا کریں کہ ہم کسی کو جانور کہہ رہے ہیں, نعوذ باللہ من ذالک. ایسا نہیں ہے. میں نے اس میں کہا تھا کہ ہمیں بعض مسائل ایسے بیان کرنے پڑتے ہیں جس سے ایک مکتبہ فکر کی دم پہ پاؤں آ رہا ہوتا ہے اور دوسری مکتبہ فکر کے گلے میں ہار جا رہا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے بڑا صحیح مسئلہ بیان کیتا ہے. مجھے آج تک کسی نے نہیں کہا کہ علی بھائی یہ جو آپ آئے دن مزارات کی مذمت کرتے ہیں تو ہمارے بریلوی بھائیوں کے چڑیا جتنے معصوم دل دکھ جاتے ہیں. کوئی اہل حدیث آ کے مجھے سمجھا رہا ہو, کہے گا بالکل صحیح, چوک کے رکھو کام. باہر کے لوگ ضرور گورے چٹے تھے, عربی جو پیور عربک ہیں وہ تو بدو بادیہ نشین جو لوگ تھے عرب کے رہنے والے ریگستانوں کے, ان کے رنگ سانولے ہماری طرح ہی ہوتے ہیں.
ابھی بھی آپ چلے جائیں. یہ آپ کو آج کل کے جو عربی نظر آ رہے ہیں یہ تو فارمی عربی ہیں. فارمی اس لیے کہ یہ مطلب رہتے ہی اسی کے اندر ہیں. ان کو آپ باہر دھوپ میں نکالے نا اس ریگستان کے اندر تو ایک مہینے بعد ان کی روحانیت آپ کو ان کی شکلوں کی نظر آ جائے گی. عربیوں کی تو یہ کلر ہی نہیں ہے. وہاں پہ بھی آپ عربی دیکھیں تو آپ کو نظر آئیں گے بالکل جس طرح ہمارے سندھ اور بلوچستان کے پتلے پتلے کالے سے سانولے کلر کے لوگ جنوبی پنجاب کے نظر آتے ہیں نا, ان شکلوں کے عربی وہاں پہ بھی. ٹائم فکس کیا ہوا ہے, 1-2 بندوں کا گروپ بنائیں, اور میرا مشورہ ہوگا کہ کسی بڑے سفید داڑھی والے بندے کو ساتھ لے کے جائیں جس کے سامنے کم از کم کوئی اس قسم کی آپ کے ساتھ ہاتھا پائی نہ کرے. جوان آدمی کو تو دیکھ کے ویسے ہی ان کا خون کھولتا ہے, اور پہلا جملہ تو بولتے ہیں آپ کو اپنے سے بڑے سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. لیکن آپ 60-65 سال کا کوئی سفید داڑھی والا لے کے جائیں گے نا, اس کو مولوی نہیں کہے گا کہ آپ کو تمیز نہیں ہے, کیونکہ اس کو پتہ ہے لوگ سنیں گے تو لوگ اس کو ہی برا کہیں گے. میں نے بھی جب اپنی مساجد کے خطبات تک کو بات پہنچانی ہوتی ہے تو کسی بابا جی کا, بابے نو اسی بھی من رہے ہیں لیکن زندہ بابے نو وہ بھی اس کام واسطے. تو یہ بابے بڑے کام کے ہوتے ہیں اس طرح کے معاملات کے اندر. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کرام کی عقیدت پہلے نمبر پہ ہوتی تھی, باقی ساری نسبتیں بعد میں ہوتی تھی. وہ کہتے تھے جب نبی علیہ السلام کے ساتھ مخلص ہے تو میرے ساتھ اگر غداری بھی کر دی تو کیا. لیکن یہاں کیا ہوتا ہے, یہاں وہ کہتے ہیں اللہ کے ساتھ بھی مخلص ہے, رسول کے ساتھ بھی مخلص ہے, لیکن ہمارے علماء کو نہیں مانتا. 0 سے ملٹیپلائی دیکھا انہیں فرق. صحابی اور وابی میں بڑا فرق ہے, اور صحابی اور بابی میں بڑا فرق ہے. یہ فرق صرف ان کو سمجھ آتا ہے جنہوں نے زندگی میں ایک دفعہ خلوص دل سے کہا ہو کیا کہ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. نہ ہم وابی ہیں نہ بابوں کے ماننے والے, ہم علمی کتابی مسلم ہیں. اچھا علی بھائی, ایک اعتراض اکثر و بیشتر نا لبرل ٹائپ طبقے کے لوگ بھی کرتے ہیں کہ یار یہ جب پرنٹنگ پریس آیا تھا تو اس کو علماء نے حرام کہا تھا, یہ بات درست ہے کہ جھوٹ ہے؟ تو علماء نے کہا تھا تو علماء جواب دیں. انجینئر صاحب نے اس ٹائم بھی جائز کہا تھا, اس ٹائم کے جو انجینئر تھے جی علماء نے حرام کہا تھا اس کو. ظاہر ہے بڑی مخالفت کی تھی ان لوگوں نے, تو توپ کی مخالفت کی, گنوں کی مخالفت کی. یہ جو ہماری سلطنت عثمانیہ کا جو زوال ہوا ہے علماء کی وجہ سے ہوا تھا. شروع میں انہوں نے فتوے دیے تھے کہ یہ پرنٹنگ پریس حرام. جی جی جی, یہ تو بالکل ڈیفینیٹ ہے, ایسا ہی ہوا تھا. اچھا, یہ ہو سکتی ہے. قرآن کی آیات کی تعداد میں بھی اختلاف اس لیے آیا ہے. کتنی آیات ہے قرآن کی؟ کوئی نہیں ہے. اے کہانی دے, اے بھی کہانی دے, ہے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ 6,500 کے قریب ہے, 6,634 یا 39 کے قریب. آپ اس کو کاؤنٹ کر لیجئے گا. 114 دفعہ اگر بسم اللہ کریں گے تو اور عدد آئے گا, اور اگر اس کے بغیر آپ 113 دفعہ بسم اللہ اس کے بغیر کاؤنٹ کریں گے تو اور عدد آئے گا 6,666. نہیں, دیوبندی بھی کہتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ جناب اس کی جو بیسک ہے نا, اس کی جو جڑ ہے, وہ آپ کو جو گورنمنٹ جو آپ کو دے رہی ہے, انعام دے رہی ہے نا, وہ انعام آپ کو حرام جو سود کمایا اس میں سے دے رہی ہے. تو سر ان کو بتائیں کہ آپ نے جو کپڑے پہنے ہوئے نا, اس کی جڑ یہ ہے کہ سود کے اوپر مشینیں آئی ہوئی ہیں فیصل آباد کی. تو سب سے پہلے آپ کپڑے اتار کے نا پتوں کا لباس پہنے. یہ آپ لوگ یہ کہتے ہیں جی فلاں حضرت صاحب نے کہا میرے مرید ہو جاؤ, میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا. کدھر؟ وہ بھائی پتہ لگے گا جب تک تو انہوں ہی نہ لے جا. ٹھیک ہے نا, یہ آپ کے دعوے ہیں. اچھا دیکھیں, جب یہ کوئی دعوے کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ان کی کتنی شان تھی. ہم جب یہ کہہ دیں کہ جناب یہ ہم نے جو بات کی ہے نا اس کو کوئی مائی کا لال غلط ثابت کرے, اور ہم سے پہلے کسی نے یہ بات نہیں کی, کہتے ہیں تکبر ہے. حالانکہ یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے. میں کسی کی آخرت کے فیصلے تو نہیں کر رہا ہوں. اور جو کہتے ہیں نہیں ہم سارے مریدوں کو ساتھ لے جائیں گے, ہم ان کی جنت کی گارنٹی اٹھاتے ہیں, ان کہتے ہیں یہ شان ہے. جو امام المتکبرین ہوتے ہیں, تکبر اس سے بڑا کوئی تکبر ہے کہ کوئی شخص کہے کہ میں سب کو جنت میں لے جاؤں گا؟ غسل کرنا واجب ہے جس میں وہ اپنے جسم کا میل دور کرے. وہ آپ کسی بھی دن کر سکتے ہیں, لیکن سب سے بہتر ہے کہ آپ جمعے والے دن کریں. ویسے مسلمان تو آپ کو پتہ ہے پانی کی مچھلی ہے, مسلمان کا تو گزارا ہی نہیں ہوتا غسل کے بغیر. ٹھیک ہے, اثر کے ٹائم پہ میں اس طرح کا پڑھ رہا تھا کہ سعودی آ گئے, میرے بولتا یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, یہ جمعے سے پہلے پڑھنی ہے. نہیں, وہ تو آپ کلیئر ہو گیا نا. سعودیہ والوں کو تو سعودیہ والے آپ خود یہاں ای میل کر کے دین سیکھ رہے ہوتے ہیں. صحیح بات, میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. مدینہ یونیورسٹی سے اسٹوڈنٹس کے فون آتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ بات آپ نے کہا کہ ہمارے استاد کہتے ہیں کہاں لکھی ہے, تو وہ پھر پوچھتے ہیں کون دستا ہے تھانوں. ٹھیک ہے نا. تو سعودیہ والے اگر عرب کے لوگوں میں اس اعتبار سے بعد میں شروع کے لوگوں نے تو یقیناً دین انہوں نے اٹھایا. اگر کوئی تاڑ ہوتی نا تو آج یہاں پہ حدیث کی کتابیں کسی عربی کی پڑھی ہوتی. یہ اہل سنت کی 6 کتابیں نان عربک کی ہیں. کہ لنڈے کی چیزیں زیادہ پائیدار ہیں. آپ کے جو
پاکستانی اور انڈین ہیں یہ تو ماشاءاللہ جو کچھ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں شاہ جی, آپ کی والدہ خدا نخواستہ زندگی موت کی کشمکش میں ہو اور آپ کو ڈاکٹر کہے کہ جی یہ ایک ٹیکہ خریدنا ہے آپ نے, اس میں ساری زندگی ہے, اور آپ جا کے میڈیکل سٹور پہ جا کے پوچھیں کہ جی یہ ٹیکہ میں نے لینا ہے, اور وہ آپ کو 2 ٹیکے دکھائے, ایک ٹیکے کے اوپر ایک بہت نورانی بزرگ کی تصویر لگی ہوئی ہو اور دوسرے کے اوپر ایک گھوڑے کی لگی ہوئی ہو, اور وہ آپ کو کہے کہ جی یہ پاکستانی ٹیکہ ہے, یہ بہت بڑے بزرگ نے, بڑے نیک پرہیزگار نے, بڑے پہنچے ہیں, یہ ان کی فیکٹری کا بنا ہوا ہے, اور یہ گورے کی, تو آپ کون سا لیں گے؟ گورے والی کمپنی جو ہے. بزرگانوں نہیں مانتے, نہ میں بابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. پھر تسی کہو کہ میں بابی نہیں ہوں. کیوں؟ گورے کو اس لیے آپ لیں گے کہ آپ کو اس پہ اعتماد ہے کہ اس نے فراڈ نہیں کیا ہوگا. تو یہ واقعی یعنی ان لوگوں نے ٹھیکے لیے ہوئے ہیں, لیکن یہ ساروں کے ٹھیکے کو آپ سنیں. یہ نہیں ہے کہ آپ وہ ٹھیکہ لیا تو وہ غلط بات ہی کرے گا, جو صحیح بات ہے وہ لے لیں, جو غلط بات ہے وہ چھوڑ دیں. لیکن یہ قدر ہم قطر نہیں لگانے دیں گے کہ جی آپ توحید کے اوپر آپ اہل حدیث کے بیان سننا چھوڑ دیں, فضائل صحابہ پہ دیوبندیوں کے بیان سننا چھوڑ دیں, یا آپ نبی الاسلام یا بزرگوں کے بارے میں بریلویوں کے چھوڑ دیں. ہم کہتے ہیں چھوڑنا دیں, سنیں, اس کے بعد سر ہماری ویڈیوز بھی دیکھیں. پھر جب ہم انجینئرنگ کرتے ہیں نا, وہ سارے بزرگوں کے واقعات کی پوری انجینئرنگ جب ہوتی ہے نا, تو لوگوں کے سامنے حق اور باطل کھل کے آ جاتے ہیں. یہ عرصے سے کہانی کرائی ہوئی تھی, شیخ عبد القادر جیلانی کے سامنے اللہ تعالیٰ ایک بادل کی شکل میں ظاہر ہوا, کہا عبد القادر تو آج کے بعد تجھے ساری نمازیں معاف. ٹھیک ہے نا جی, بڑے فخر سے سنایا کرتے تھے. تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وہ نمازیں تو نبی کو معاف نہیں تھی, مجھے کیسے معاف ہو سکتی ہیں؟ تو وہ سمجھ گئے کہ یہ شیطان ہے, تو انہوں نے کہا لا حول ولا قوۃ الا باللہ. تو پھر شیطان نے جاتے ہوئے ایک اور وار کیا کہ عبد القادر تو اپنے علم کی وجہ سے بچ گیا. ٹھیک ہے, تیرے اس مقام پہ پہنچے ہوئے 70 اولیاء اللہ میں نے ورگلا دیے تھے, تجھے تیرے علم میں بچا لیا. تو انہوں نے کہا نہیں, مجھے اللہ کے فضل نے بچایا. وہ کہتے سبحان اللہ. سر اب اس کی انجینئرنگ ہو چکی ہے, انجینئر صاحب کے دنیا میں آنے کے بعد, دنیا میں چھوڑے جانے کے بعد کہ سر یہ بتائیں, آپ تو کہتے ہیں پیر پکڑیں. شیخ عبد القادر جیلانی کے لیول کے 70 لوگوں کو شیطان نے جو ہے, جنہوں کہنا نا گوڑے تھلے دے کے ٹا لیا اور دوزخ میں پہنچا دیا. وہ 70 غوثوں کے مرید کدھر گئے ہیں؟ یہ ہے انجینئرنگ. یہ بھی تو اس واقعے سے نکلتا ہے نا کہ جی اگر 71 پیر ہیں تو بیچ میں 70 ایسے ہیں جو شیطان کے تھے چڑھیں گے, اور ایک بچے گا, اور یہ بھی اس زمانے کی, آج کے تو میجورٹی چڑھے. یہ انجینئرنگ نہیں ہو رہی ہے. تو ہم کہتے ہیں پیر اس کو بناؤ جس کو اللہ نے ہمارا پیر بنایا ہے, امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ما ضل صاحبکم وما غوا. تمہارے نبی نہ کبھی بہک کے ہے نہ کبھی بہرا چلے, ان کو اپنا پیر مانو. یہ جتنے آپ نے پیر بنائے ان کا سٹیٹس کیا ہے؟ تو یہ واقعات سناتے تھے, پھر ہم انجینئرنگ کرتے تھے. اغلاط سے پاک جو پرنٹنگ ہے نا, یہ ہمارے آئین کا حصہ ہے. ٹھیک ہے نا, اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی مسکین سی شک اور شامل کر لیں کہ قرآن پاکستان کی باؤنڈریز میں بغیر ترجمے کے نہیں چھپے گا, ورنہ تو آپ لوگوں کو خود طوطا بنا رہے ہوں گے. پاکستان میں خالی عربی قرآن چھپنے کا کیا تک بنتا ہے؟ ہمارے مساجد کے اندر بغیر ترجمے والے قرآنوں کا کیا تک بنتا ہے؟ عربی پڑھنی ہے تو آپ ترجمے والا قرآن رکھ دیں, تاکہ کبھی تو شرم آ جائے عربی پڑھتے ہوئے, نیچے کو بندہ دیکھ لے کہ نیچے کے لکھے ہیں ترجمے. بغیر ترجمے کے قرآن کو نہیں چھاپنا چاہیے. ہاں عرب میں چھاپیں جہاں لوگوں کو عربی آتی ہے, یہاں تو آپ لوگوں کو خود طوطا بنا رہے ہیں کہ آپ بس عربی پڑھتے رہو. یہی وجہ حافظ قرآن پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں, وہ فارغ ہی ہوتے ہیں. عام لوگ کتنی عزت کر رہے ہوتے ہیں کہ یار حافظ قرآن ہے تو ماشاءاللہ پتہ نہیں کیا ہوگا, اور اس سے قرآن کے حلال و حرام پہ گفتگو کر لیں, نہیں پتا ہوگا. بلکہ جس نے اس کو حفظ کروایا ہوگا اس کو بھی نہیں پتا ہوگا. تو سر قرآن اس لیے تو حفظ نہیں کرنا تھا آپ نے کہ صرف آپ قرآن پڑھ پڑھ کے سنائیں گے تراویح میں, یہ تو تعلیمات کے لیے تھا. اور حافظ قرآن کے فضائل بھی اسی حافظ قرآن کے ہیں جو حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانے, خالی گلی حافظ کے تو نہیں ہے. اور لوگوں نے ایکسپیرینس شیئر کیے ہیں. مجھے ایک بندے نے بتایا, ان کے اپنے ایک جاننے والے تھے, وہ کہتے ہیں جی میرا ایک دوست تھا, تو وہ کہتا تھا میں راوی کے پل پہ روزانہ شام کو نا داتا صاحب سے ملتا ہوں. اب ان کو فوت ہوئے 465 ہجری میں فوت ہوئے ہیں, 1000 سال ہو چکے ہیں. کہتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ بھائی اب جب کبھی داتا صاحب سے ملاقات ہو تو تم نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے. اس نے کہا استغفر اللہ, میں کس طرح پڑھ سکتا ہوں, یہ تو گستاخی ہے, یہ تو شیطان کو دیکھ کے پڑھتے ہیں.
تو وہ تو ہم نے فارمولہ بتا دیا نا کہ جنت کا خزانہ شیطان والا چکر نہیں ہے، تو وظیفہ ہے ہمارے، تو صبح شام کے وظائف میں لکھا ہوا. فرض نماز کے بعد اذکار میں آتے ہیں یہ الفاظ مسلم شریف میں، لا حول ولا قوۃ الا باللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون. تو وہ شام کے وقت گیا، جب ڈالی اس نے پڑھا لا حول ولا قوۃ الا باللہ، تو وہ بزرگ چیخ مار کے غائب ہو گئے. وہ تو غائب ہو گئے، اس نے رونا شروع کر دیا. وہ کہنے لگا بزرگ ناراض ہو گئے. اللہ کا ذکر سن کے کون بھاگتا ہے؟ اگر یہ مجھے کہتے ہیں نا یہ انسانوں میں سے شیطان ہے، میرے سامنے آپ لا حول ولا قوۃ الا باللہ اسپیکر میں پڑھے، میں غائب نہیں ہوں گا، تو میں پھر اولیاء اللہ میں سے ہوا نا. ظاہر ہے مجھے برا بھی نہیں ہوگا، میرے ماتھے پہ بل بھی نہیں آئے گا. آپ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، مجھے بڑی خوشی ہوگی. لیکن آپ کے بزرگ کے سامنے پڑھے وہ ناراض ہو جاتا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی رشتہ داری کس کے ساتھ ہے؟ یا تو وہ خود اس کا اعلی کار بنا ہوا ہے. یعنی اس میں ہم داتا صاحب کو کچھ نہیں کہہ رہے، ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کی طرف منسوب ہے. مولا علی علیہ السلام کے ساتھ ایسے عجیب و غریب واقعات لوگوں نے منسوخ کیے. ہمارے محلے میں ایک بھائی، اب تو بڑا ماشاءاللہ ان کا، پہلے وہ کام بھی کرتے تھے، پھر کام شام چھوڑ کے تعویذ دھاگوں میں پڑ گئے، تو وہ اس کی کمائی آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ ہے، تو سب کو کام چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ گئے. تو مجھے آ کے کہتے ہیں کہ جی آپ کی باتیں تو بڑی علمی ہیں، لیکن میرے تو ذاتی ایکسپیرینس ہوئے ہیں، میں کیسے انکار کروں، میری تو روزانہ فلاں بزرگ سے ملاقات ہوتی ہے. میں نے کہا جی آپ اگر اتنے اعتماد والے ہیں نا، تو اب وہ بزرگ آئیں تو آپ نے لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھنا ہے. کہتا ہے استغفر اللہ، میں کبھی نہیں پڑھوں گا. اب وہ کبھی نہیں پڑھے گا، وہ کبھی غائب نہیں ہوں گے، اور اگر وہ پڑھے گا اور وہ غائب ہو جائیں گے تو مجھ سے ناراض ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں کیسی مور لگ جاتی ہے بندے کے اوپر. علی بھائی بعض اوقات آپ گوگل اور یوٹیوب کو حافظ اللہ کہہ دیتے ہیں، اور اس میں کافی گندی چیزیں بھی موجود ہوتی ہیں، تو سوال یہ کہ آپ ایسا نہ بولا کریں، یہ مطلب سجیشن ہے اس حوالے سے. سر آپ کے علماء کو بھی میں کئی بار حافظ اللہ کہہ رہا ہوتا ہوں، ان میں تو اس سے بھی زیادہ گندی چیزیں پائی جاتی ہیں. گوگل میں تو چلے بے حیائی پائی جاتی ہے نا، علماء کے اندر تو شرکی عقیدے پائے جاتے ہیں، تو میں ان کو بھی حافظ اللہ کہہ رہا ہوتا ہوں، تو وہ مجھے کسی نے نہیں روکا. میں جب بھی بولتا ہوں میں کہتا ہوں کہ گوگل یوٹیوب حافظ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ اس کی برائیاں دور کرے اور نیکیوں کے معاملات کو جاری رکھے. یہ میں ساتھ کہتا ہوں سر، ٹھیک ہے نا. میں پوری انجینئرنگ کے ساتھ جملہ بولتا ہوں، جتنی دفعہ بولا آپ دیکھ لیں، اور میں دوبارہ بولوں گا کہ جس پلیٹ فارم نے ہمیں دعوت لوگوں تک پہنچانے کا موقع دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے، اس کی برائیوں کو دور کرے. یہ دنیا میں ہر ایک بندے کے لیے دعا ہو سکتی ہے. آپ امام کعبہ کے لیے بھی دعا کریں کہ اے اللہ اس کی تعلیمات کا فیض لوگوں تک پہنچے اور اس کی برائیوں کے شر سے ہمیں محفوظ فرما. صرف گوگل یا یوٹیوب کی بات تو نہیں ہے، اپنے علماء اپنے مفتیوں کے لیے بھی کریں. ٹھیک ہے جی. اور میں اس لیے کہتا ہوں ٹوائلٹ میں جانے سے پہلے بھی اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھیں، اور جو شریر علماء ہیں ان کے پاس حاضری سے پہلے بھی پڑھ لیا کریں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. تو وہ اچھی بات ہے. بے شک باری اکیڈمی میں آنے سے پہلے بھی پڑھ لیا کریں، تاکہ جو شیاطین آپ اپنے ساتھ لے کے آئے ہیں وہ باہر رہ جائیں اور آپ کو کوئی بات سمجھ آ جائے ہماری. ٹھیک ہو گیا. لیکن جو پیچھے چلنے والے ہیں ان کو بھی تھوڑی اپنی عقل استعمال کرنی چاہیے کہ آپ کے ساتھ یہ کیا کھلواڑ کر رہے ہیں. تو ہم ٹوٹلی ایسے علماء کے نظریات کو ریجیکٹ کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں قرآن و حدیث ڈائریکٹ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. اور آپ دیکھیں جب سے ہماری ویڈیوز منظر عام پہ آئی ہیں، اب تو قرآن و حدیث کی رٹ لگانے والوں نے بھی کہہ دیا قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. دیکھا آپ نے فرق؟ یعنی اہل حدیث ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اب تو بخاری مسلم میں جنگ جمل صفین نہروان پہ بھی حدیثیں ڈسکس ہو رہی ہیں، تو کہتے ہیں نہیں وہ تو علماء سے پوچھ کے چلنا ہے، آپ نے ایسے نہیں چلنا. یہ ان لوگوں نے. کل میں ایک کامنٹس پڑھ رہا تھا فیس بک پہ، میں تو یوز نہیں کرتا ہوں، بائی چانس میں نے اس پہ اپنا کھولا، میں نے کہا چیک کروں آج کلپ کون سا اپلوڈ ہوا ہے اس میں اپنے لیپ ٹاپ کے اوپر. تو ایک بندے نے بڑے پیارے کامنٹس کیے تھے کہ علی بھائی کی ویڈیوز نے علماء نو بھی پڑھنے پاتا ہے اور یہ بھی کتاباں لے لی پھرتے ہیں. حقیقت بات ہے. پہلے کبھی ان کو خطرہ ہوتا تھا کہ ہم بیان کریں گے تو ہمیں کو پوچھ لے گا یہ کہاں لکھا ہوا ہے، تو کہتا ہے تعلیم بالغاں علی بھائی نے شروع کرا دی ہے. وہ علماء جنہوں نے کبھی کتاب کھول کے نہیں سی دیکھی، علی بھائی نے انہوں پڑھن پاتا ہے. کیونکہ جب میں کو بات کرتا ہوں کہ المؤنث میں لکھا ہوا ہے تو اب ان کی پبلک جا کے پوچھتی ہے سر یہ المؤنث کدھر ہے، تو وہ بھی پھر تلاش کرتے ہیں المؤنث کدھر ہے. ٹھیک ہے. تو ان پہ اثر ہونا، ان کی وام بار جھوم جھوم کے کہتی ہے کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. چلیے بھائی اگلا سوال یہ ہے کہ اکثر سنا جاتا ہے کہ خانہ کعبہ اور گنبد خضرا کے اوپر سے کوئی پرندہ نہیں گزر سکتا، نہ بیٹ کر سکتا ہے. اگر یہ سچ ہے تو آپ جیسے ذمہ دار مبلغین کافروں کو کھلا معجزہ دکھا کر جو ہے وہ مسلمان کیوں نہیں کر لیتے؟ شکر ہے جی کافروں نے یہ گل پتا کہ مسلمان ہے کہندے نے، ورنہ تو کھلے کافر ہی مر جان.
یعنی یہ اتنا بڑا جھوٹ انہوں نے بولا ہے. ہمارے جیسے ذمہ دار مبلغین تو کام نہیں کریں گے, یہ غیر ذمہ دار مبلغین کا کام ہے کہ وہ یہ جھوٹ بول بول کے کافروں کو اپنی طرف اٹریکٹ کریں, تاکہ کافر نیشنل جغرافی کا کیمرہ لے کے تے چڑیاں وکھان تانوں تے تہاڈی جڑی ہے نا پورا جڑا جھوٹ ہے نا تہاڈے ہاتھ وچ پھڑا دین. یہ اللہ کا شکر ہے جناب کہ یہ ذمہ دار مبلغین یہ کام نہیں کر رہے. میرے بھائیو یہ بالکل جھوٹ ہے. اس زمانے تک تو چلو چل سکتا تھا جب کوئی خود نہیں گیا ہوا تھا. آج میرے بھائی لائیو کیمرے میں بھی دیکھ سکتے ہیں. خانہ کعبہ شریف کے اوپر سے ادھر پتہ لوگوں نے مشہور کیا گیا, وہ جی پچھو چڑیاں دے گول آندے نے, انج کر کے لنگ جاندے نے, انج کر کے. جہاز بھی نہیں گزرتا کہتے ہیں, جہاز بھی نہیں گزرتا. اے جناب جہاز گزرنے کی آپ اجازت دیں, ہم گزرواتے ہیں جہاز اس کے اوپر سے. وہ تو ویسے ہی نو فلائی زون انہوں نے ڈکلیئر کیا ہے, اس لیے نہیں جہاز گزرتا. وہ تو پاکستان میں بھی کئی جگہ جہاں سے جہاز نہیں گزر سکتا. اے پھکی نو فلائی زون ہے نا بھائی. اس وقت انگلش اور اردو ترجمے والی sunna.com اہل حدیث کی ہے, جس میں نا پوری کتب ستہ کے عربی ورژن رکھے ہوئے ہیں, انگلش بھی, عربی بھی, اردو بھی. آپ سر وہ sunna.com کھولیں, بخاری شریف کھولیں, بخاری میں آپ لکھیں 6318 6318 یا 3748, آپ وہ حدیث نکالیں. آپ اردو اور انگریزی ترجمہ پڑھیں تو لکھا ہوگا حسین رضی اللہ عنہ, اور عربی پڑھیں گے تو لکھا ہوگا حسین علیہ السلام. تو سر میں کیوں نہ کہوں کہ مولوی 2 نمبر ہیں. جب امام بخاری نے حسین علیہ السلام لکھا تھا, تم لوگوں کو زیادہ ریال مل گئے تھے کہ تم ریال والوں کو خوش کرنے کے لیے اس کو رضی اللہ عنہ بنا دو, اور کل کو جب میں صحابہ کے ساتھ علیہ السلام بول رہا ہوتا ہوں تو ان کو میری باتیں آکورڈ لگ رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا, میں اچھی کہ بون اچھی. ٹھیک ہے نا, وہ بہت انہوں نے کیتی سی تو انہوں بو نہیں آندی. آپ کو پتا ہے نا, ایک یہ پنجابی میں ایک محاورہ ہے, ایک عورت تھی وہ کسی ایسے گھر بیاہ کے چلی گئی جہاں پہ چمڑے کا کاروبار ہوتا تھا, اور جہاں پہ چمڑا آپ کو پتا ہے اس کو روغن کیا جاتا ہے, وہاں بدبو بہت زیادہ ہوتی ہے. تو وہ جب نئی گئی اسے بڑی بدبو آتی تھی. کچھ عرصے بعد ظاہر بدبو کی عادی ہو گئی تو اس کو بدبو آنا بند ہو گئی. تو وہ کہتی تھی میں اچھی تے بو نچھی, یعنی جب سے میں ادھر آئی ہوں نا بو ہی یہاں سے چلی گئی ہے. وہ بو نہیں گئی, تو آپ بوجھ پہ گئی ہیں. ٹھیک ہے نا. علی بھائی, اسی رمضان 1440 ہجری میں جیو نیوز کی ایک ٹرانسمیشن کے دوران زاہد چیپا بھائی نے اپنی اینڈرائڈ ایپ کا تفصیلی انٹروڈکشن کروایا, جسے دیکھ کر انتہائی خوشی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام کسی غیر عالم سے بھی لے سکتا ہے. لیکن اسی پروگرام میں ایک بریلوی عالم دین کے ایک جملے نے بہت رنجیدہ کر دیا کہ قرآن حکیم کو استاد کے بغیر سمجھنا ہی ناممکن ہے. پلیز اس حوالے سے رہنمائی کریں. رہنمائی تو کرتے ہیں. یہ میں نے جب کلپ دیکھا نا جی, مجھے تو کوئی حیرانگی نہیں ہوئی, دکھ تو مجھے ہوتا ہے. علماء جو کچھ کرتے ہیں وہ سارے جہاں کا غم ہمارے سینے میں ہے, لیکن حیرانگی نہیں ہوتی. ہم تو پہلے سے یہ رونا رو رہے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی یہودی یا عیسائی آ کے بات کرے نا قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے, آپ کہیں گے اللہ کا دشمن, یہی کہیں گے نا. اور اگر ایک داڑھی پگڑی والا خوبصورت سی شکل بنا کے آپ کو کہہ دے قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے, آپ کہتے ہیں علامہ صاحب نے فرمایا. ایک ہی جملہ ہے, 2 مختلف لوگ بولتے ہیں تو آپ کی ڈاکٹرائن بدل جاتی ہے. وہ اصل میں علامہ صاحب شیطان کے ہاتھوں یوز ہو رہے ہوتے ہیں, اس لیے وہ یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. یہ صرف وہ لوگ بات کرتے ہیں جن کو پتہ ہے کہ کتابوں میں ہمارا دین کوئی نہیں نکلنا. یہ نہیں ہے کہ ادھر ہم دیکھتے ہیں امام مسجدوں کو, جناب مسجد میں جیسے امام سائیکل پہ آتا ہے, سر یہ ہر جگہ کی سٹوری ہے. اسلام آباد میں تو ہر مسجد میں امام سائیکل پہ آتا ہے, شاید اس سے پہلے بھی پیدل بھی آتا ہوں. سائیکل پہ آتا ہے, سال ایک کے اندر موٹر سائیکل ہوتا ہے, 2-3 سال میں گاڑی ہوتی ہے, اور 5-6 سال کے بعد ایک ڈرائیور بھی ہوتا ہے. سر وہ گاڑی جو ہے وہ پانی سے نہیں چلتی ہے, پیٹرول سے چلتی ہے, تو وہ پیٹرول بھی ڈالتا ہوگا بیچ میں. اور جب آپ تنخواہ پوچھیں گے نا ان کی تو بتائیں گے 14,000 ہے, کوئی بتائے گا 20,000. اسلام آباد میں کسی بھی خطیب کی تنخواہ 30,000 سے زیادہ نہیں ہے, امام مسجدوں کی 10,000 ہے. سر 30,000 جس کی تنخواہ ہو, وہ گاڑی بھی رکھے, ڈرائیور بھی رکھے, پھر لیونگ سٹینڈرڈ بھی اس کا کیا ہو, پھر وہ کہتا ہے یہ اللہ کا فضل ہے. یہ سارا فضل تو آڑے تھے ہی ہے سر. ٹھیک ہے نا جی. ہاں جی, تسی کی کہہ رہے سو؟ میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے اس کا سائڈ بزنس ہو گئی. ہاں یہ بھی اس نے ذہن رکھا جاتا ہے. سائڈ بزنس ہو, وہ بزنس کون سا ہو؟ سر سائڈ بزنس وہ بہت کم لوگ ہیں جن کا سائڈ بزنس ہوتا ہے. زیادہ تر لوگوں کا سائڈ بزنس یہی ہوتا ہے, ان سائڈ بزنس سے. ٹھیک ہو گیا نا. اور دوسرے سائڈ بزنس والے لوگ ہیں نا, وہ تو پھر ماشاءاللہ
وہ تو امام مسجد کی ذمہ داری بھی بہت کم پوری کر پاتے ہیں, وہ بزنس میں ہی ہوتے ہیں. یہ حقیقت بات ہے. آپ جناب, میں آپ کو بتاؤں, اللہ معافی دے, یعنی ہمارے ایک مسجد میں ہم نماز, یعنی 2001-2 کی بات ہے, وہاں نماز پڑھتے تھے. مسجد کی نا, وہ بریلویوں کی مسجد تھی, وہاں کے جو وہ مسجد کے صدر تھے وہ بڑے سخت مزاج کے تھے. تو وہ فجر کے وقت وہ امام صاحب بڑی دور سے آتے تھے. تو وہ جس دن انہوں نے نہیں آنا نا, اس دن وہ ان کو مسجد میں پکڑ لیتے تھے. کل کتنے سے آئے, نہیں سے آیا, اچھا, یا آپ زور کے وقت پکڑ لیا, کیوں نہیں آیا. پھر وہ کہتے ہیں مسجد کھلوتے ہیں, سچ دسی اپنی پڑھی یا, یعنی تو مسجد میں تو نماز پڑھانے نہیں آیا, تو نے اپنی فجر پڑھی تھی. تو کہنا نہیں, میں نہیں پڑھی. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اکثر امام مسجدوں کا یہ حال ہے کہ اگر وہ جماعت سے نماز نہیں پڑھاتے نا, اپنی نماز نہیں پڑھتے, وہ سر وہ ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں نا. یہ تو خوف خدا کسی کو ہوگا وہ مان لے گا. پھر دوسرا آپ چیک کر لیں کہ یہ جیسے ہی نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں, ان کو آپ سنت نوافل پڑھتے ہوئے دیکھیں, وہ اس طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے تو پیسے نہیں ملنے, تو اس طرح ہی پڑھیں گے. وہی گل ہوگی نا, میں بھی بغیر وضو دے پڑھائی نے, اور لطیفہ ہے نا, بغیر وضو دے پڑھائی نے, ٹھیک ہے, تو تنخواہ نہیں دیتی, میں بھی بغیر وضو دے پڑھائی نے, چلو لٹاؤ ساریاں, ٹاٹی ایسی دیتا ایسی, ٹھیک ہو گیا. سائڈ بزنس اے بنو نہ چھیڑا کرو, میں پھر دوسرے پاسے ٹر پینا, سوال نہ رہا کرو. وہ کرتے کرتے پھر اولو الامر منکم سے بھی آگے چلے گئے. انہوں نے کہا نہیں جی, آپ فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ کا تو سوچ نہیں سکتے جب تک شیخ میں فنا نہ ہو. اور بلکہ وہ اگلے دن ایک بندے نے نا ایک جگہ ہمارے یوٹیوب کے نیچے کامنٹس کیے ہوئے تھے کہ جی فنا فی شیخ کا عقیدہ اگر غلط ہے تو یہ بتائیں کہ میرے دادا ابو تھے, جب وہ فوت ہوئے تو ان کی شکل اپنے شیخ والی بن گئی تھی, تو فنا فی شیخ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور سر ایسا نہیں ہوتا, جتنے بوڑھے ہیں نا آلموسٹ بڑھاپے کے وقت جب دانت ساروں کے نکل جائیں, داڑھی اور پتلے اور ایک جیسی شکلیں نظر آتی ہیں. میں آپ کو کئی ایک دکھاؤں گا جو سارے فنا فی شیخ بن چکے ہوئے ہوتے ہیں. اور یہ مرسل کی تباہی میں آپ کو بتاؤں, یعنی یہ مرسل جو اس طرح کے چھوٹی ہوئی جو روایتیں ہیں, وہ انہوں نے دین کے اندر بڑا بیڑا غرق کیا ہے. میں آپ کو یہ فقہ حنفی اور فقہ مالکی میں زیادہ ہی کمزوریاں پائی جاتی ہیں نا, اور فقہ شافعی اور فقہ جو حنبلی ہے وہ کتاب و سنت کے قریب ہے, وہ بھی پرفیکٹ نہیں ہے. حجت اللہ البالغہ میں شاہ ولی اللہ دہلوی نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے. وہ کہتے ہیں, وہ چونکہ حنفی پیدا ہوئے تھے, بعد میں انہوں نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا کہ دور حاضر میں اسلام اس امت کے اندر اماموں کی اندھی تقلید نے امت میں گمراہی کا دروازہ کھولا ہے. یہاں پہ وہ دیوبند بریلوی کہہ رہے تھے نہیں شاہ ولی اللہ تو ہمارے تھے, کٹر حنفی تھے. انہوں نے تقلید کو لکھا ہے کہ یہ بدعت ہے اور گمراہی کا دروازہ. حجت اللہ البالغہ کے نوٹس ریسرچ پیپر نمبر 13 کے عنوان سے ahlsunnatpak.com سے ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ لیں. اور شاہ ولی اللہ پہ میرا مسئلہ نمبر 113 ہے, وہ بھی تیرے ہی ہے 13. انلکی نمبر, وہ امریکن وہ 7 کو لکی نمبر کہتے ہیں, 13 کو یہ انلکی ہے تھوڑے سے, جو تسی جھوٹ مارے ہیں نا, پکڑا گیا تھوڑا. سر علماء سے پوچھے گا بھی ایک طریقہ ہوگا نا, ایک طریقہ جو یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ مسئلہ پوچھیں, اس کے بعد ان کا چہرہ دیکھیں کہ وہ چہرہ کہیں فیوز تو نہیں اڑ رہا, تو آپ خاموشی اختیار کر لیں. یا وہ مسئلہ بتائیں اور سوال گندم جواب چاہنا دے رہے ہو, پھر بھی خاموشی اختیار کر لیں, چاہے آپ کو سیٹسفائی نہ ہوئے ہوں. یہ طریقہ یہ ہے جو یہ بتاتے ہیں. ہم ایک آسان سا طریقہ بتاتے ہیں کہ علماء سے پوچھیں کہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے جو آپ نے بیان کی ابھی, کس کتاب میں لکھی ہوئی ہے, اس کا ذرا ریفرنس دے دیں. یہ تو پھر وہ سمجھتے ہیں ہمیں گالی دے دی اس نے. میں آپ کو ایک اپنے جاننے والے کا واقعہ سناتا ہوں. 2008-9 کی بات ہے, ہماری دعوت سے کچھ لوگ ریورٹ ہوئے. ایک بھائی تھے سیالکوٹ کے, انہوں نے آگے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا. تو ان کے ایک جاننے والے بھائی تھے, انہوں نے کورین لینگویج میں کورس کیا ہوا تھا اور وہ آگے پڑھاتے بھی تھے. سیدھے سادھے مسلمان تھے. ان کو جب پتہ چلا کہ یار میں نے اگر یہ لینگویج سیکھی ہے تو مجھے تو قرآن حدیث بھی پڑھنا چاہیے, تو انہوں نے پڑھنا شروع کیا. تو ان کو پتہ چلا ہماری تو نماز بھی ٹھیک نہیں, ہمارے عقیدے بھی ٹھیک نہیں, ایک ایک چیز کے آرچائی خراب نکل آئی. اے بھی موسی ہے, اے بھی الی لگی ہے, اے بھی گل سڑ گئی ہے. ٹھیک ہے, حالانکہ وہ تو ساتھ سمجھتے تھے اپنے فریج میں رکھی ہوئی ہے, وہ فریج نہیں تھا, ہیٹر میں رکھی ہوئی تھی چیزیں, وہ بھی گرمیوں کے موسم میں, سب کچھ خراب ہو گیا. وہ ایک کوئی مسئلہ کہتے ہیں درپیش ہو, انہوں نے خود یہ واقعہ سنایا. کہتے ہیں میں ایک دیوبندیوں کی مسجد تھی سیالکوٹ میں, میں اس مسجد میں مجھے پتہ چلا بہت بڑے مفتی صاحب ہیں, تو مجھے کسی نے کہا ان سے آپ مسئلہ پوچھیں. کہتے ہیں میں وہاں گیا, آپ دیکھیں ان کی اور مفتی کی وہ پہلی ملاقات ہے. اس وقت یوٹیوب کا فتنہ بھی عالمی نہیں تھا,
یعنی لوگ مجھے تو نہیں جانتے تھے، میری ویڈیوز تو 2010-11 کے بعد آنی شروع ہوئی ہیں، لیکن یہ مزاج مجھ سے پہلے کے ہی علماء کا ہی ہے. اب تو میری وجہ سے بھی ہو گیا نا، کوئی مسئلہ پوچھے نا کہ یہ اس کا انٹرنیشنل نمبر، میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں آپ کسی عالم سے کہیں یہ جو حدیث بیان کی اس کا انٹرنیشنل نمبر بتائیں، آگے انشاءاللہ آپ کا وہ اکرام مسلم کرے گا. پھر اس زمانے میں جب کہ یہ چیزیں نہیں تھی، جب دنیا میں یہ آواز نہیں گونج رہی تھی کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، اس زمانے کی 2008-9 کی میں بات کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ میں مفتی صاحب سے کہا کہ سر میں نے ایک مسئلہ اس طرح ڈسکس کرنا ہے، تو کہتے ہیں میں نے مسئلہ سامنے رکھا اور میں نے کہا کہ سر میں ایک ریکویسٹ آپ سے کروں گا کہ اس کا جواب آپ نے قرآن و حدیث سے دینا ہے. ہائے 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 ہائے، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کتنی موٹی گالی نکال دی اس نے. یہ دیکھ لیں، حالانکہ دنیا میں کسی ٹیچر سے آپ انگلش کے پروفیسر سے جا کے پوچھیں نا کہ سر مجھے آپ جو ہے وہ کمپیٹنسی کے اسپیلنگ بتا دیں کہ کیا ہوتے ہیں، اور سر مجھے دیکھیے آپ آکسفورڈ ڈکشنری سے بتانے ہیں جو اس میں لکھے ہوئے ہیں، تو کیا کہے گا کہ بیٹا ہم نے بھی وہیں سے سیکھا ہوا ہے، وہی بتائیں گے، آپ جا کے بے شک میچ کر لیں، انشاءاللہ بیٹا نکلے گا. کتا بنے گا آگے سے وہ، تو مولوی کیوں مان جاتا ہے؟ اس کا مطلب ہے ایک انگلش کے پروفیسر کے دل میں جو ایک آکسفورڈ کی ڈکشنری کی عقیدت ہے نا، وہ عقیدت بھی ایک مولوی کے دل میں قرآن و سنت کی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کے مطابق نہیں چل رہا، اور وہ پروفیسر آکسفورڈ ڈکشنری کے مطابق چل رہا ہے. سیدھی جی گال ہے. مجھے آگے کوئی کہے کہ نہیں آپ علی بھائی یہ مسئلہ ہے یہ، لیکن مجھے بتانا ہے کہ صحیح بخاری میں اس حوالے سے کون سی حدیث ہے، تو مجھے تو کوئی غصہ نہیں چڑھے گا. تو وہ کہتا ہے جب میں نے مفتی سے کہا نا مجھے آپ نے قرآن حدیث سے بتانا ہے، تو کہتا ہے کہ وہ اس کے وہی طوطے کیا اڑ گئے، وہ اس کو غصہ آ گیا، اور اس نے غصے میں جملہ بولا کہ آپ کو پتہ ہے ہم سے جو اس طریقے سے آ کے سوال کرے ہم اسے کیا کہتے ہیں، طریقہ کیا ہے؟ وہ گالی نکالی اس نے، یا اس نے کہا کہ میں کوئی مطلب دوسرے فرقے سے ہوں؟ کہتا ہے ہم تو اسے کافر سمجھتے ہیں جو ہم سے قرآن و حدیث سے مسئلہ پوچھے. تو اب وہ بیچارہ بالکل سیدھا تھا، وہ ایک کلین شیپ بندہ اس کو ایک مفتی کہہ دے کہ تم کافر ہو. اب تو خیر کلین شیپ والے ان کے قابو نہیں آتے ہیں، لا کے ہاتھ ہی پھڑا دیں، ان کی ساڑی ویڈیو ویک دینے. یہ پرانے زمانے کی گلاں میں تمہیں کہہ رہا، پرانے زمانے، پرانے فرقے، پرانے بزرگ، پرانیاں گلاں. تو وہ مجھے کہنے لگا کہ علی بھائی مجھے یہ بتائیں کہ میں مسلمان ہوں یا کافر ہوں. میں تو آج تک یہی سوچ رہا ہوں کہ میں نے غلطی کون سی کی ہے. میں کہا تمہیں پتہ ہی نہیں تو کٹی وٹی غلطی کر چڑی ہے. وہ تو نہیں تھا ایکسپیکٹ کر رہا، وہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ میں اس سے مطلب ایک دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہوں. اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں آپ دنیاوی پروفیسر کلاس میں پڑھا رہے ہیں نا، آپ اس کی غلطی نکال دینا. کلاس میں اعلانیہ اسٹوڈنٹس غلطی نکالتے ہیں نا کہ سر یہ جو آپ کی وہ لائن چھوٹ گئی ہے، یہ فلاں ڈیجٹ چھوٹ گیا ہے. آج تک وہ پروفیسر کتا بنا ہے کہ تو یہ تمیز نہیں بات کرنے کی. وہ کہتا ہے سوری، سیدھا کر دیتا ہے. غلط لکھا ہو اور کوئی شخص کہہ دے اور وہ اڑا ہو پروفیسر، وہ کہ میں نے صحیح لکھا ہے، اور آپ کہیں نہیں سر یہ آپ نے جو ٹیکسٹ بک لکھوائی ہے اس میں تو یہ لکھا ہے، یہ ذرا دیکھ لیں آپ بھی. وہ کتا بنے گا آگے سے، وہ کہے گا بیٹا لائیں ذرا میں دیکھوں. وہ دیکھے گا کہ ہاں تھینک یو بیٹا، یہ تھینک یو، ایک کہے گا پھینک دیو چک کے بعد. یہ دنیاوی پروفیسر ہی کہتا ہے تھینک یو، مولوی کہتا ہے پھینک دیو. اسی بات کے اوپر میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. یہ تو آپ کہتے ہیں نا کہ ہر ایک کو سنیں اور جو اچھی بات ہے وہ لے لیں. تو اتفاق سے ایک گروپ چلتا تھا، میں نے اس میں آپ کی ویڈیو شیئر کر دی. اچھا. تو انہوں نے کہا نہیں، جتنے بھی گروپ کے ممبرز تھے ان کو کہا نہیں بھائی ان کی نہیں سننی، یہ آپ کو گمراہ کر دیں گے. اچھا. میں نے بھی ان کی سنی ہے ویڈیو نا. تو میں نے پوچھا آپ پھر صحیح ہیں یا گمراہ ہو گئے ہیں؟ تو بلاک کر دیا انہوں نے مجھے. بلاک کر دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ گمراہی رہے، صحیح ہونے کی کوشش نہیں ہونے کی. چلا ان کا بلاک کرنے کے بعد. ٹھیک ہے جی آگے چلیں. یعنی نعت بھی ایک آدھ میری پرانی ریکارڈ ہے، اس میں چونکہ پریزنٹ کرنا پڑتا ہے نا، اس لیے یعنی مجھے اتنا یعنی اچھی فیل نہیں ہو رہی ہوتی. یہ بھی انہوں نے کیجول، میں نماز پڑھا رہا ہوں، کسی نے ادھر موبائل رکھ کے ریکارڈ کر لیا تو وہ تو ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کہیں میں ادھر بیٹھ جاؤں اور جناب وہ قاریوں کی طرح ایسے ایسے کروں تو میں اتنی ایکٹنگ مجھ سے نہیں ہوتی. سیدھی سی بات ہے. وہ نماز میں اس طرح ہوگا، وہ اسی وقت کی کیفیت ہوتی ہے. وہ اللہ کے سامنے تو میں ایسے کھڑا ہو سکتا ہوں، کیمرے کے سامنے یہ کام نہیں میں کر سکتا. تقریر میں تو کوئی ایکٹنگ ہو رہی ہوتی ہے. آپ دیکھیں میں نے ساری باتیں فل بدی کر رہا ہوتا ہوں، جو بات آپ کو سمجھانے کے لیے ٹیچنگ، یہ تو معاملہ علیحدہ ہے.
اس میں تو آپ کو باقاعدہ ایک پورا کرنا پڑتا. باقی یہ جو واقعہ نا کہ جی وہ پھر انگوٹھوں میں وہ نور آ گیا, یہ حاکم میں یہ بھی موجود نہیں ہے. یہ پتہ کہاں میں موجود ہے؟ یہ انجیل برناباس کے اندر, جس کو میں بڑے عرصہ پہلے کہتا تھا کہ جعلی انجیل ہے, یہ کسی مسلمان نے بیٹھ کے لکھی ہے, اور کرسچنز تو پہلے نہیں مانتے. ہمارے پاس جب جو اسٹیبلش انجیل جو ہے گاسپل آف جان, لیوک, مارکس اور میتھیو, جو 4 ان کے اصحاب نے جمع کی ہوئی ہے, اس میں بھی کئی ایک جو ہے پروفیسیز نبی علیہ السلام کے بارے میں موجود ہیں. وہ کیوں نہ ہم پیش کریں؟ برناباس لے کے آتے ہیں. برناباس تو لگتا ہے کہ کسی مولوی نے, بلکہ مولویوں کے پینل میں بیٹھ کے لکھی ہوئی ہے, بالکل ٹارگٹ کر کے. یہ انجیل برناباس کے اندر ہے کہ آدم علیہ السلام کے انگوٹھوں میں نبی علیہ السلام کا نور آیا اور انہوں نے چوم کے آنکھوں کو لگایا. یہ اپنی کتابوں میں بھی جو اضافے کرتے تھے یا تعریف کرتے تھے یا لاتے تھے, اب عیسائیوں کی کتاب میں بھی ظاہر قرآن میں تو تعریف نہیں کر سکتے تھے, تو انہوں نے کہا کہ چونکہ یہود و نصارہ اپنی کتابوں میں کرتے رہے, تھوڑی سی ہم بھی اس میں کر دیں. ٹھیک ہے نا جی. اور میں آپ کو بتاؤں جتنے انٹلیکچوئلز ہیں ان کو پتہ ہے یہ بات. کبھی بھی انٹلیکچوئل لوگ جو ہیں وہ انجیل برناباس کا حوالہ آ کے نہیں دے رہے ہوتے جوز اور کرسچنز کو. ٹھیک ہے, جوز نے تو ماننا نہیں ہے, تو یہ بالکل یعنی کمزور گراؤنڈز کے اوپر. میں نے وہ ساری پڑھی ہے, وہ تو لگتا ہے کسی نے بیٹھ کے لکھی ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ کہتا ہے جی پوپ کی لائبریری سے 7ویں عیسوی میں ہمارے, اچھا کہتا ہے پرانے بزرگوں کو نہیں پتا چلا, بعد والے بزرگوں کے سامنے آ گئی, وہ پوپ کی لائبریری میں چھپی ہوئی تھی, یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا. تو وہ آج تو میرے بھائی کاربن ڈیٹنگ کروائی جا سکتی ہے, پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ وہ 700 سال کے بعد اسی وقت ہی لکھی گئی تھی, یہ واقعی یہ کوئی 2000 سال پرانی ہے. پتہ چل جائے گا. وہ جس طرح وہ بریلوی حضرات نے مصنف ابن ابی شیبہ کا ایک نسخہ نکال لیا ہے, اس کا مصنف عبدالرزاق کا, وہ حدیث نور والا, رائٹنگ آج دے زمانے دی ہے, کاغذ آج دے زمانے دا, کہتے ہیں بہت پرانا نسخہ مل گیا. تو حکیم لقمان کا ذکر تو قرآن میں ہے, باقی جو قرآن سے باہر جو کچھ آپ کو ہر بات حکیم لقمان کے کھاتے میں مل رہی ہے نا, وہ کہیں قرآن میں نہیں لکھی ہوئی, نہ حدیث کے اندر لکھی ہوئی ہے. تو وہ آپ آج کے جو حکماء اور ڈاکٹرز ہیں ان سے مشورہ کر کے چلیں. ٹھیک ہے نا. لوگ مطلب عجیب و غریب حکیم لقمان کا نسخہ, اور نسخہ کوئی ایسا کچھ لکھ دیں جا کے جناب گردے ہی فیل ہو جائیں آپ کے, تو کسی ڈاکٹر سے بھی مشورہ کر لیا کریں. ٹھیک ہے, حکیم لقمان کو پتہ بھی نہیں ہونا ہوتا. تو وہ ویسے حکیم لقمان وہ حکمت والی باتیں کرنے کی وجہ سے تھے. ڈاکٹری وغیرہ تو قرآن میں ان کا ذکر نہیں کہ وہ کہیں ڈاکٹری کرتے تھے. ٹھیک ہو. اور یار آپ کو کیسے سمجھایا جائے ان مولویوں کو جو عورتوں کے سامنے بیٹھ کے رمضان کی نشریات کر رہے ہوتے ہیں. تم لوگ یوسف علیہ السلام سے اوپر ہو یار. آپ کی منہ بولے بائیں تو سامنے نہیں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں, وہ بھی بیٹھی ہوں تو آپ ان کے سامنے نہیں آ سکتے اس طریقے سے. اور باقی لوگ تو پھر بھی یا کرتے ہیں, مولوی تو ایسے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جواب دے رہے ہوتے ہیں, اور مصیبت ہماری جان کو پڑی ہوئی ہوتی ہے. تو خدا کے لیے اس فتنے کو سمجھیں. لہذا یہ جو درود بھی سکھا رہے ہیں نا, یہ نبی علیہ السلام کا محبوب درود نہیں ہے جب تک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا نہیں پڑھیں گے. میں نہیں کہتا کہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا گناہ ہے, نعوذ باللہ, یا یہ غلط ہے. نبی علیہ السلام کے ساتھ جو آپ عشق کا دعویٰ کر رہے ہیں نا, یہ بڑا عشق کا دعویٰ کرتے ہیں. ان کی یوٹیوب پہ ویڈیو سب چڑھی ہوئی ہیں, آقا جی کے کتے ہیں وو 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 وو. سر آپ ہنس رہے ہیں, یعنی یہ وہ نعرہ لگواتے ہیں, وہ کہتے ہیں آقا جی کے کتے ہیں, اور پیچھے جو نیچے والے ہیں وہ کہتے ہیں وو وو, وہ سکھاتے ہیں کہ آپ یہ کہو وو وو. تو نبی علیہ السلام کو تو یہ کتے پسند نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں ہم عشق میں کہہ رہے ہیں کتا بڑا وفادار ہوتا ہے. اور پھر دلائل دیکھیں کیا دیتے ہیں, یہ بھی دیتے ہیں, بریلوی دیوبندی بھی دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی سیدنا علی کے لیے حیدر کا لقب ہے کہ وہ شیر خدا ہیں, حمزہ ابن عبد المطلب کے لیے ہے وہ شیر خدا ہیں. تو اس کا مطلب جو ہے وہ مانوی تو نہیں ہے, یہ کیا گستاخی ہے, شیر کی تو دم ہوتی ہے. وہ صفت کے طور پہ بیان ہوا ہے شیر خدا. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں استعارہ ہم کتے کے ساتھ کرتے ہیں, کتا بڑا وفادار ہوتا ہے. سر کتا وفادار تو ہوتا ہے لیکن کتا نڈس بھی ہوتا ہے. دوسرا آپ نے برا نہیں ماننا, آپ کے بیٹے کو ہم اگر کہنا شیر دا پتر تو آپ کو اچھا لگے گا, اور جو کتے دا پتر کہیے تھے استعارے کے طور پہ مدینے دے کتے دا پتر ہضم ہو جائے گا. مدینے کے شیر کا بچہ کہیں گے تو سب کو اچھا لگے گا. یا کوئی شخص کہ میں شیر دا پتر ہاں, اس کی بجائے وہ کہ وہ والا, اس طرح پبلکلی عام بھی نہیں ہوئی. کون سا اس نے یوٹیوب پہ کلپ بنایا کہ لاکھوں لوگوں نے دیکھ لیا ہو.
یہ مجھے بھی کہتے ہیں نا, مجھے کہتے ہیں جی وہ دیکھیں حضرت عمر بھی اس وقت انہوں نے کہا میں جا کے نا مدینے میں خطبہ دوں گا, ادھر پبلکلی خطبہ نہیں دیا. تو مدینے میں جا کے انہوں نے کسی کمرے میں تو خطبہ نہیں دیا تھا, مسجد نبوی میں اوپن خطبہ دیا تھا. اور میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں کہ اگر یہ یوٹیوب پہ کسی نے ویڈیو چڑھائی ہوتی نا, حضرت عمر میرے حاج ہوتے اور اس وقت کسی نے ویڈیو چڑھائی ہوتی کہ عمر مر جائے تو ہم فلاں کو خلیفہ چن لیں گے, تو یوٹیوب پہ ہی حضرت عمر کا بیان آ جانا تھا, تیری رپلائی ٹو فلاں. ٹھیک ہے, بالکل. تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ ابھی تو اتنا عام نہیں, جس طرح ہم بھی کہتے ہیں جو فتنہ عالمی نہ ہو ہم اس کا جواب نہیں دیتے, عالمی فتنے کا جواب دیں گے. ایک بندہ اپنی سیٹ چھوڑ کے آپ کی سیٹ پہ آیا ہے, اس کو چھوڑ کے آپ فون سن رہے ہیں, تو اس سے بہتر ہے وہ اپنی سیٹ پہ بیٹھے, آپ سے فون پہ بات کرے تاکہ آپ کم از کم کمفرٹیبل زون میں خوشی اور خضوع سے اس کی بات تو سمجھنے کی کوشش کریں. اور یہ تو بدتمیزی کی انتہا ہے کہ فون بھی نہیں آیا ہوتا, ایک بندہ بات کر رہا ہوتا ہے اور وہ بندہ اپنا وہ میسیجز چیک کر رہا ہوتا ہے, یہ وہ تھوڑی دیر بعد کہتا ہے ہیں, اور اگلے بندے کہتا ہے ابھی بات ریپیٹ کر, اے کرے نا تو مارنی نہیں بس انوائن کرنا کہ دل تے پہ کرتا ہے. یہ وہ غیر اخلاقی رویے ہیں. تو اس طریقے سے عورت قربانی بھی کر سکتی ہے, لیکن وہ پھر عورت یہ نہ ہو خون دیکھ کے خود ہی بے ہوش ہو جائے. میں آپ کو بتاؤں بعض بڑے بڑے یعنی وہ صحت مند لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا خون دیکھ کے بھی بے ہوش ہو جاتے ہیں. میں ایک دفعہ آپ کو مزے کی بات بتاؤں, یہ یعنی ہمارے جیلم میں بھی ویلفیئر ٹرسٹ بنے ہوئے ہیں جو جہاں بلڈ ڈونیٹ کر سکتے ہیں. تو میں نے اکثر بتایا کہ 4 مہینے میں ایک دفعہ بلڈ ڈونیٹ کرنا چاہیے, آپ کی صحت کے لیے بھی اچھا ہے اور ایک ثواب کا کام بھی ہے. تو میں ایک بلڈ بینک میں چلا گیا بلڈ ڈونیٹ کرنے کے لیے. تو اس نے نا جب وہ مجھے لگایا نا تو اس نے مجھے خون کی تھیلی تھی نا وہ اس نے بیڈ کے نیچے کر دی نا. تو میں نے کہا یار اس کو نیچے گھسیٹو سامنے رکھو. وہ کہتا ہے سر جی یہ تو لوگ اپنا بلڈ دیکھ کے ادھر بے ہوش ہو جاتے ہیں. اس نے مجھے پھر پریکٹیکلی بتایا, کہتا ہے ادھر ایک بندہ ہے 6 فٹ کا اتنا موٹا تازہ بلڈ دینے کے لیے, کہتا ہے اس کو میں نے سوئی لگائی نا, جیسے خون نکلنا شروع ہوا نا وہ خود بے ہوش ہو گیا اپنا خون دیکھ کے. ویسے زیادہ تر میں نے موٹے بندے دیکھے ہیں وہ کوئی موٹا غصہ نہ کھائے, دل ان کا بڑا نرم سا ہوتا ہے. تو وہ کہتا ہے جی سر اس دن سے پھر ہم یہ تھیلی چھپا کے رکھتے ہیں, اپنا خون اتنا نکلا ہوا بندہ تھیلی میں دیکھ لے تو یہ معاملہ ہو جاتا ہے. تو یہ عورت بھی وہی کرے کہ جن عورتوں کے بارے میں اکثر ہم خبروں میں سنتے ہیں کہ خاوند کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے انہوں نے کھا لیے. اتنی کوئی طاقتور, یہ سنا نہیں ہے آپ نے ایک عورت وہ ٹکڑے کر کے. تو اگر کوئی اتنی بہادر عورت ہے ان ٹکڑے کرنے کی میں مذمت کرتا ہوں, تو وہی جانور کو بھی ذبح کرے جو اپنے خاوند کو بھی ذبح کر سکتی ہے. ہاں اکیلے نہیں کرتی لیکن پھر بھی وہ شامل تو ہوتی ہے نا. جی ٹھیک ہوتا ہے. اور میں بھی آج کل ایک آزمائش سے گزر رہا ہوں. میں وہ مارکیٹ میں آپ کو پتا ہے چوزے آئے ہوئے ہوتے ہیں نا جی, تو وہ بچے ضد کر رہے تھے تو ہم نے مارکیٹ سے چوزے خرید کے پال لیے. وہ آپ اگر 20 خریدیں تو 3-4 بچ جاتے ہیں 20 سے. وہ اس لیے کہ وہ ریجیکٹڈ چوزے ہوتے ہیں جو بیمار ہوتے ہیں تو وہ مارکیٹ میں آ جاتے ہیں, تو وہ پھر یا قسمت یا نصیب. حالانکہ میں نے ساروں کو ویکسین بھی کرائی, ہمارے گھر سے قریب ہی ہے ہاسپٹل جانوروں کا, تو اس کے باوجود وہ البتہ ان میں ایک چوزہ ایسا نکلا, مجھے چوزہ ذہن میں آ گیا, کل اس کو ہاسپٹل میں لے گئے. وہ چوزہ بڑا تو ہو گیا لیکن اس کے جسم پہ بال کوئی نہیں ہے. جیسے وہ یہ پیدا ہوتی ہے یعنی یہ جو چڑیا کا بچہ ہوتا ہے نا بالکل گوشت اس کا اس طرح وہ اتنا بڑا ہو گیا تو اس طرح ہی نظر آتا ہے. چاند ایک جگہ پہ تھوڑے تھوڑے بال نکلے ہوئے, بال ہے ہی نہیں ہے. میں بڑا پریشان, میں اب اس ڈاکٹر کے پاس گیا, میں نے کہا جی کوئی اس کو دوائی دیں, تو وہ کہنے لگا جی دوائی تو میں دوں گا باقی اتنی ریکوری اس کی نہیں ہوگی. تو اس نے وہ وٹامن کا وہ مجھے شربت لکھ دیا کہ صبح شام اس کو ڈراپ سے پلائیں. تو اور اس نے کہا جی اس کو باقی چوزوں سے, میں نے کہا باقی چوزے سے مارتے بہت ہیں کیونکہ ان کو وہ کہتے ہیں اس لیے مارتے ہیں کہ وہ چوزے سے چوزہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, کیونکہ چوزوں والی تو اس میں کوئی شکل ہی نہیں نظر آ رہی. تو اس کو اپنے خیر لادہ کر دیا. تو وہ کہنے لگے کہ اس کی جینیٹک سٹرکچر کا فرق ہے, یہ لیئر کا میل ہے. تو لیئر مرغی جو ہے نا وہ اس کا جو میل ہوتا ہے وہ اسی طرح کہ اس کی پرورش, جسم تو بہت بڑا ہو جاتا ہے لیکن اس کے پر شر کے معاملے میں نا معاملات پرور اس کے نہیں اس طرح اگتے. باقی وہ کہہ رہے جی آپ یہ وٹامن کے اس سے وہ جو بچوں کو وٹامن کا شربت لکھا جائے تو وہ اس نے کہا جی وہ ڈراپس میں نے خریدے جی جا کے, پھر وہ اس کو آپ شروع کیے ہیں, دعا کریں معلوم کریں اس کے کیونکہ مجھے اب فکر لگ رہی ہے کہ سردیاں آنے والی ہیں. تو میرا بچہ کہہ رہا ہے کہ اس کے لیے ایک سویٹر بھی بابا لینا پڑے گا ورنہ تو اس کو ٹھنڈ لگ جائے گی.
تو میں نے کہا ہاں ٹھنڈ تو لگے گی, ظاہر ہے اس کے جسم پہ بال ہی نہیں, بالوں نے ہی روکنا ہوتا ہے نا ٹھنڈ کو. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تھوڑے بہت بال اس کے اگے. آپ بھی دعا کریں, ہم بھی دعا کرتے ہیں, ٹھیک ہو گیا. جزاکم اللہ. آندہ نا کئی ہو لوگ پڑھ لکھ گئے تھے, اس لیے کہتے جناب وہ ایک منڈا آیا ہے جناب, وہ انجینئر, کسی نے نہیں چڑھتا. بھائی اللہ نے بندو تسی اپنے آپ خود ہی نہیں چھڑے ہوا, تو من تو موقع مل گیا. اچھا لوگ کہتے ہیں جی آپ کامن ٹرمز پہ بات کر کے نا تو امت کو جوڑیں. یہ کوشش تو ہمیشہ سے ہو رہی ہے, جوڑ کے دسو. ہم نے جو ہے نا اختلافی موضوعات اس کو ڈسکس کر کر کے امت کو جوڑ دیا الحمدللہ. کیونکہ جب ایک بلی کو پتا چلا کہ یار یہ میری دم کٹی ہے تو باقیوں نے بھی کٹی ہے, انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے پھر کٹھے ہی ہو جانے ہیں. اب سارے کٹھے ہو گئے, ایک ہی پلیٹ فارم پہ سنی بھی ہیں, شیعہ بھی ہیں, دیوبندی بھی ہیں, بریلوی بھی ہیں, اہل حدیث بھی ہیں, وہیں پہ کٹھے ہیں کہ یار چلو ساڈے بزرگوں نے تواڈے نے کیتی ہے نا, چلو ایک ہو جائیں اسی. تو یہ ایک بڑے کارگر رہا ہے, بجائے کامن یعنی کامن ٹرمز پہ کٹھے ہوئے, لیکن کامن ٹرم یہ کہ تواڈے بابے بھی ہاتھ کر کے تواڈے نال ساڈے نال بھی ہاتھ کر کے گئے نے, یار آؤ گلے رکھ کے روئیے, دونوں نے بابے نے ایک دوسرے نال ہاتھ کیتا ہے. تو اس کی وجہ سے لوگ جو ہے نا وہ اس یہ جو انہوں نے اپنے مسلک اور مذہب کی میت کے اوپر اکٹھے ہو گئے ہیں الحمدللہ, رو کے ایک دوسرے سے گلے لگ کے کہ یار غلطی تواڈے بزرگوں نے بھی کیتی, ساڈے نے بھی. 3-4 دن پہلے نا مجھے مفتی حنیف قریشی صاحب کا فون آیا حفظہ اللہ تعالی. مجھے کہنے لگے جی انجینئر صاحب مجھے باہر سے لوگوں نے کلپ بھیجا آپ کا, تو میری عادت ہے کہ میں پہلے تحقیق کرتا ہوں اس کے بعد کوئی رائے قائم کرتا ہوں. آپ نے یہ جملہ بولا ہے. میں نے کہا جی ہاں میں نے بولا ہے, لیکن اس کے ساتھ یہ چیزیں ہیں. کہتا نہیں یہ تو پھر آپ نے ٹھیک بات کی ہے, غلط بات تو نہیں کی ہے, یہ تو علمی بات ہے. تو میں نے کہا سر مسئلہ یہ ہے کہ علمی بات تو پھر کم لوگوں کو ہی سمجھ آتی ہے. تو میں نے کہا یہ میری مجبوری تھی بیان کرنا. کہتے نہیں انجینئر صاحب اس مسئلے میں کوئی مسئلہ نہیں, اگر آپ نے یہ ساتھ بولا ہوا ہے تو نہیں. تو میں نے کہا اب آپ ان علماء کو بھی پوچھیں جو لوگ آپ کو کلپ بھیج کے آپ کو یہ ابھار رہے ہیں کہ آپ میرے خلاف ویڈیو ریکارڈ کروائیں, تو خدا کے لیے پہلے ان کا میں نے اسی لیے آپ سے پوچھ لیا. تو شکر ہے انہوں نے پوچھ لیا, ورنہ اس کلپ کے ساتھ مفتی حنیف قریشی صاحب کی تصویر لگی ہونی تھی تھامنیل پہ. بچ گئے ہیں نا تصویر لگنے سے, آپ کسی اور کی لگے گی. تو دیکھیں فائدہ ہی ہوا ہے نا. اسی لیے سورہ حجرات میں آیا نا کہ اگر کوئی فاسق خبر لے کے آئے تو تحقیق کر لیا کرو, کہیں تم جہالت میں کسی قوم کو نقصان نہ پہنچا بیٹھو. آج تو اس سے بھی اگلا ورژن ہے, اپنے آپ کو ہی نہ نقصان پہنچا بیٹھو کہ تمہارے خلاف کلپ آ جائے. اور بخاری مسلم کی حدیث ہے کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ بغیر تحقیق کے وہ سنی سنی بات آگے کر دے. جی تو یہ اس طریقے سے ظلم کرتے ہیں. تو وہ شکر انہوں نے پوچھ لیا, اس کو پرنٹ کر رہے ہیں. تو سب کے سب لوگ جو ہے نا وہ اپنی جو چیزیں اس کا ان پٹ دے رہے ہیں. مال کہیں پہ بھی, پیسہ کہیں پہ اللہ کے فضل سے انوالو کوئی نہیں ہے, یہ آپ دیکھ لیں. تو اگر آپ کو کوشش آپ کر کے دیکھ لیں, کسی کو ہماری اکیڈمی کے بندے کو پیسے دے کے, تو وہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ کبھی نہیں لے گا. بلکہ عثمان بھائی صاحب مجھے کہتے ہیں تسی اتنی بار ناؤس کیتا ہے کہ میں منگیا بھی تو کسی نے نہیں دینے. خود دینا تو دور کی گل ہے, منگنے نال بھی نہیں دینے کسی نے. تو ظاہر ہے کہ مال کے لیے نہیں لگے ہوئے نا, اللہ کے لیے لگے ہیں. مال ایک فتنہ ہے. خود کشف المحجوب میں علی بن عثمان نجویری صاحب لکھتے ہیں میں نے ایک بار شادی کا رزق لیا تھا, وہ ناکام ہوئی ہے, اس کے بعد میں نے شادی سے ہی توبہ کر لی. اور آپ ان کو بڑا بزرگ سمجھتے ہیں. نبی علیہ السلام کی ڈاکٹرائن میں یہ کیا ہے کہ بیوی سے نہیں بنی تو کوئی اور بیوی کرو, یہ تو نہیں کہ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھے رہو. تو پھر ہم کیوں نہ کہیں گے کتابوں کا خدا اور بابوں کا خدا اور. سر آپ جدھر سے جڑا کٹو گے وہ لال نکلے گا. کوئی مسئلہ اٹھائیں گے نا آپ کو کتاب و سنت میں کچھ اور مل رہا ہوگا اور بابوں کی تعلیمات میں اور مل رہا ہوگا, اور وہ مل رہا ہوگا کہ آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہوں گے. وہ کہتے نہیں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا وہ کسی کو وضو کرتا ہوا دیکھتے تھے نا, اس کے گناہ دھلتے ہوئے اس کو نظر آ جاتے. تو امام حنیفہ بھی سن رہے نا, انہوں نے بھی آسا چھوٹ جانا ہے. اور کہتے ہیں پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی یا اللہ. اچھا اس میں یہ بھی الفاظ ہے فضائل اعمال میں کہ وہ یہ بھی بتا دیتے تھے کہ اس کا گناہ یہ مکروہ والا ہے, حرام والا ہے, کہنا پوری انہوں نے لکھا ہوا ہے. اور سر امام صاحب زندہ ہونے نا صرف تو سمجھانے سے میں کہتا امام صاحب اے میرا مشین ڈیزائن کا فارمولہ ہے, ذرا دیکھ کے دسو کیا لکھا ہے. ان کو بھی پتہ نہ پڑھ سکتے. اور آپ کے علماء نے جو بڑے بڑے ٹچ سکرین موبائل رکھے ہوئے نا, یہ امام صاحب نہ چلا سکتے جب تک آپ ان کو سکھاتے نا. کیا آپ کہانیاں کرا رہے ہیں. تو میں نے بڑی ڈیٹیل سے بتایا کہ اچھی بدعت اور چیز ہے, بدعت ہوتی ہی بدعت ہے, چاہے اچھی ہو بری وہ غلط ہے. اچھے طریقے جاری ہو سکتے ہیں, وہ آپ جتنے مرضی کریں. تسبیح ہے, کاؤنٹر ہے,
جس سے یا حج کرنے کے لیے ہم جاتے ہیں، بحری جہاز میں پہلے جاتے تھے، اب ہوائی جہاز میں جاتے ہیں، پہلے لوگ پیدل بھی جاتے تھے. تو یہ اسلام میں اچھے طریقے. اس طرح مسجد میں قالین، کوئی یہ کہتا ہے جناب تھلے اس پکے دے اتنے اس قالین دے، منہ طرف خانہ کعبہ شریف اور اے سی شریف. اللہ اکبر. آپ کو ایک مزے کی بات. اگلے دن میرے ایک دوست مجھے ملنے کے لیے آئے، تو وہ پہلے کٹر دیوبندی تھے، آہستہ آہستہ دعوت کی وجہ سے ریورٹ ہوئے. انہوں نے بڑی مزے کی بات سنائی. وہ کہنے لگے میرا ایک دیوبندی دوست تھا، تو مجھے کہتا تمہیں علی نے گمراہ کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. تو کہتا کہ ہوا یہ کہ ہمارے علاقے میں انہوں نے نا، چونکہ مسجد دیوبندیوں کی میں نے بات کی تھی، ہم متولی تھے وہاں پہ، فضائل اعمال کہتا ہے میں نے پہلی دفعہ لا کے رکھی تھی، اب ان کے لیے بڑی مصیبت تھی. تو کہتے میں اپنے علاقے میں جب واپس گیا تو انہوں نے 1 مہینہ پہلے ہی نا، ایک کراچی میں کوئی دیوبندی مفتی تھا مناظر، اس کو کہا کہ تم 1 مہینہ تیاری کر لو، تمہارا مناظرہ کرانا ہے. مناظرہ ایک سکول ٹیچر کے ساتھ، اور وہ بھی سائنس ٹیچر، عربی کا ٹیچر نہیں، سائنس کا ٹیچر. تو لیکن جو ہمارے لیکچرز دیکھتا ہو تو اس کو انجینئرنگ بھی آ جاتی ہے. وہ کہتے نہیں 1 مہینے کے بعد، خیر کہتے ہیں میں نے اپنے پوری مسجد کمیٹی کو، امام مسجد کو، اپنے لوگوں کو بٹھایا، وہ بھی پوری تیاری کر کے، ان کو تو پتہ نہیں تھا آگے ہونے کیا والا ہے. تو کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ یہ بتائیے کہ ہماری جو اب گفتگو یا مناظرہ یا مجادلہ جو کچھ بھی ہوگا، اس کی بنیاد کس کے اوپر ہونی چاہیے؟ اہل سنت کے منہج پہ. انہوں نے کہا جی. تو ان کا مولانا صاحب میں تو ہوں جاہل، مجھے تو عربی بھی نہیں آتی، تو آپ تو عالم دین ہیں، تو میں آپ کے سامنے اہل سنت کا منہج بیان کرتا ہوں، اور بریکٹ کے اندر جو میں نے انجینئر صاحب کی ویڈیو سے سیکھا ہے. تو آپ اگر میں غلط بولوں آپ نے کہہ دینا غلط ہے، اگر میں صحیح بولوں آپ نے تصدیق کرنی. ان کا ہاں جی بیان کرو. اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ وہی بولے گا جو ہے. ان کا جی سب سے پہلے کتاب اللہ سے مسئلہ دیکھیں گے، اس کے بعد سنت سے، سنت سے نہ ملے تو اجماع امت سے، اور اجماع سے نہ ملے تو قیاس کریں گے. اس کی تو باتیں ہی کھل گئی. ٹھیک ہے. اس نے کہا یہ اہل حدیث، اس نے کہا میں اہل حدیث تو نہیں ہوں، میں تو کتاب و سنت کو فالو کرتا ہوں. ان کا یہ اہل حدیث تو اجماع کو نہیں مانتے، حالانکہ یہ بھی پراپوگنڈا ہے. اس میں اہل حدیث کا بھی قصور ہے. انہوں نے بھی وہ اس چیز کے اوپر ایمفسائز نہیں نہ کیا، سوائے شیخ زبیر صاحب کے، انہوں نے آ کے اس منہج کو زندہ کیا. ان کا جی بالکل ہمارا بھی یہی منہج ہے، کتاب اللہ، سنت، اجماع. اب انہوں نے کہا پتہ نہیں کیا کرے گا، یہ بخاری مسلم سے رفع الیدین کی حدیثیں لائیں گے، ہم ترمذی سے ضعیف روایتیں رفع الیدین کے ترک پہ پیش کر دیں گے. نہ، اس نے سوال پتہ کیا کیا، مجھے جنازے سے یاد آیا. انہوں نے کہا کہ یہ بتائیں کہ نماز جنازہ میں آپ سورہ فاتحہ کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ پتہ ہے حنفی نہیں پڑھتے. پہلی تکبیر کے بعد ثنا، دوسری کے بعد درود شریف، تیسری کے بعد دعا، چوتھی کے بعد سلام پھیرتے ہیں. تو اس نے کہا کہ نماز جنازہ میں تو ثنا ہے، اس میں تو سورہ فاتحہ نہیں ہے. انہوں نے کہا جی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہے. تو نماز جنازہ ایک نماز ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے اس میں فاتحہ نہ ہو؟ کہتا نہیں ہے اس میں. ان کا بتائیں کہاں لکھا ہوا ہے کہ نہیں ہے؟ کہتا نہیں آپ بتائیں کہاں لکھا ہوا ہے کہ ہے. اس نے کہا جی ہے، صحیح بخاری کھولی. ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے بخاری تو میں 25 سال سے پڑھا رہا ہوں. ان کا سر بخاری میں سے میں بھی آپ کو نکال دیتا ہوں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازے کے دوران اونچی آواز سے سورہ فاتحہ پڑھی اور فرمایا یہ میں نے اس لیے پڑھی ہے تاکہ تمہیں تعلیم دوں کہ نبی علیہ السلام کی یہ سنت ہے، آپ کا یہ طریقہ ہے سورہ فاتحہ پڑھنا. ان کا یہ تو آگے صحیح بخاری. پہلے وہ کہتا ہے وہ مانا ہی نہ کہ بخاری میں لکھا ہے. ان کا بخاری لے کے میں آپ کو نکال دیتا ہوں. پھر کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے لکھا ہوگا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس لیے اس حدیث کو نہیں مانتے کیونکہ ہم امام حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد ہیں، تو اس لیے حنفیوں کے نزدیک جائز نہیں ہے. انہوں نے کہا نا، اہل سنت کا منہج ہے پہلے کتاب اللہ، پھر سنت، پھر اجماع، پھر چوتھے نمبر پہ امام حنیفہ. ہائے 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 ہائے، پھنس گیا. اس کا جواب تو اب کچھ بھی نہیں تھا. اس نے کہا میں تو آپ کو سنت پہ، ابھی تو اجماع پہ بھی نہیں ہم آئے، سنت میں نے آپ کو بتائی ہے اور ابن عباس کہہ رہے ہیں سنت ہے. اب آپ بتائیں کہ کس ترک رفع الیدین پہ پھر بھی ضعیف حدیثیں ہیں، اس پہ تو ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہے. آمدہ سے رفع الیدین پہ مسئلہ نہ شروع کیا کریں، جنازے میں سورہ فاتحہ مسئلہ شروع کر دیا کریں. کیسے پوائنٹ نکالا ہے. ٹھیک ہے. اس نے کہا جی اب آپ مجھے بتائیں کہ کہاں یہ لکھا ہوا ہے، کتاب اللہ سے بتائیں، سنت سے بتائیں، اور باقی آگے تو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا.
کہ کہاں لکھا ہے کہ فاتحہ نہ پڑھو؟ تو اس کا جواب تو کوئی تھا. اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ آپ چونکہ جاہل ہیں, کوئی عالم لے کے آئے, میں اس کے ساتھ بات کروں گا. یعنی ان کا لیول یہ ہے کہ جاہلوں کے ساتھ بھی بات نہیں کر سکتے. یہ کیوں کہہ رہا تھا عالم لے کے آئے؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ عالم جو ہے وہ بڑے جاہل ہوتے ہیں, ان سے بات کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے. عام آدمی جو ہے نا وہ چھوٹا جاہل ہوتا ہے. تو ایک بڑے جاہل نے کہا کہ میرے لیول کا کوئی جاہل لے کے آؤ تاکہ میں اسے کہانی کرا سکوں. تجھے تو میں کرا نہیں دیتا, تو چھوٹا جاہل ہے. اصل میں مطلب یہ تھا اس کا, یہی مطلب ہوا نا. جی جو بندہ ایک عام بندے کی بات کا جواب نہیں دے پا رہا, جو کہہ رہا مجھے عربی نہیں آتی ہے, میں آپ سے پوچھ کے, کہتے ہیں بزرگوں سے پوچھ کے, اب تو بزرگوں سے پوچھ کے ان کے ساتھ پوچھ کرتے ہیں یہ سارے. اچھا, اور وہی مجھے سنانے لگے, کہتے ہیں ایک پنڈی میں ایک مفتی ہیں بہت بڑے, ان کے بڑے مشہور ہیں, میں نام نہیں لیتا, میں اشارہ کر دیتا ہوں, دیوبندی ساروں کو پتہ ہے, وہ اس روئے عرض پہ ان کے بڑے مفتیوں میں سے ہیں, وہ پھر بالکل پرسنل بات ہو جائے گی. پنڈی صدر میں آپ کے ایک مفتی صاحب ہوتے ہیں دیوبندیوں کے, ٹھیک ہے جی. ان کی جو ان کے نام کے ساتھ جو ان کی کاسٹ آئی ہے نا, وہ توئیں سے شروع ہوتی ہے, بس اتنا میں بتا دیتا ہوں, ان کو پتہ چل جائے گا کون ہے. اچھا, وہ کہتے ہیں جی میرا ایک آفس کا کلیگ ان کے پاس پکڑ کے لے گیا. ان کا جی آپ کیا ہیں؟ ان کا میں جاہل ہوں. سٹارٹ اس سے کرتے, جاہل ہوں, آپ سے سیکھنے آئے ہوں, یہ نہیں پتا کرنے کیا آئے ہوں. ٹھیک ہے نا. تو کرتے کرتے انہوں نے اسی طرح کہتے ہیں, میں نے اس کو کہا کہ منہج کیا ہے, یہ وہ فارمولہ ہاتھ لگ گیا نا سر. تو اس نے کہا کہ اچھا یہ بتائیں سورہ فاتحہ کے بارے میں. وہی والی پورا ایپیسوڈ ریپیٹ ہوا. اب اس کو تو پتا تھا کہ یہ مسئلہ خراب ہے. اس نے کہا نہیں, ہم تو سنت مانتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھنے کو. اس نے کہا سر اگر آپ سورہ فاتحہ کو سنت مانتے ہیں تو آپ کی جو فقہ حنفی کی کتابیں ہیں ان میں تو نہیں لکھا ہوا. وہ کہتا نہیں میں کوئی ذمہ دار نہیں ہوں, ہم سنت مانتے ہیں. اس نے کہا اچھا آپ مانتے ہیں تو آپ پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟ سر ماننا ہی ہے. وہ کہتے ہیں اس بات کو چھوڑیں. وہ بیسیکلی مناظرہ کر رہا تھا, ہاں میں نے مان لیا, آپ کو اگلے ٹاپک پہ آؤ, ادھر میں تمہیں ٹھبی دیا, ادھر تو تم نے ٹھبی دے لی نا. لیکن اس کو پتہ نہیں تھا, وہ پڑھا لکھا بندہ تھا. اس نے اپنے ساتھی کو کہا کہ ٹھیک ہے یہ مان رہے ہیں نا, آندہ سے یہ پڑھتے نہیں پڑھتے تم نے پڑھا کرنی ہے, اٹھو ہمارا مسئلہ حل ہو گیا. فقہ حنفی پوری ختم, ایک فاتحہ سے مسئلے ہوتے ہیں, مسئلہ ہی ختم ہو گیا نا. تو اس نے کہا کہ آپ کو یہ ہو سکتا ہے ایک لوز بال مجھے بھی دے, میں بھی ایک فل ٹاس پہ چھکا مار دوں. نہ سر, اسی 6 چھکے مارنے ہیں, اس کے بعد ختم. ٹھیک ہے نا, ضرورت ہی نہیں رہتی. ٹھیک ہو گیا. تو سر تھوڑا علمی حوصلہ ہونا چاہیے باتوں کو ماننے کا. اور میں علماء سے رابطے میں رہتا ہوں, یہ نہ سمجھیے گا میرے علماء سے مناظرے نہ کروائیں, آپ میرے جو علمی دلائل ہیں ان کا جواب دیں. اور علیحدگی میں بیٹھ کے اتنے سخت پریشان ہیں. وہ مجھے دیوبندیوں کے مفتی صاحب نے ہی ایک بھائی کے سامنے بات کی, میرے سامنے تو انہوں نے نہیں کی. ان بھائیوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے علماء جب علیحدہ بیٹھے ہوتے ہیں نا تو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں یار انجینئر نے سنیا جائے, وہ سارے لے دے گیا جائے. پتہ ہے ان کو دلیل تو دلیل ہے سر. جو ہے علم, ویسے ہم بچپن میں پڑھا کرتے تھے, علم وہ تلوار ہے جو ٹوٹتی نہیں ہے. علم سب سے طاقتور چیز ہے. اب ہم نے دیکھ لیا سر, نہیں ٹوٹتی. ویسے تو میرے بارے میں وہ نا اگلے دن ایک بندے نے ایک کلپ چڑھایا ہوا عرب ملکوں میں سے, کوئی پاکستانی تھا, انڈین تھا, اردو سپیکنگ تھا. وہ کہتا ہے میں پریشان ہوں کہ سوشل میڈیا پہ اس وقت سارے انجینئر کو سن رہے ہیں, اور حالانکہ اس کی توقعات یہ ہے اسے کوئی گلی کی مسجد کا امام بھی نہ رکھے. میں کہتا ہوں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں واقعی مجھے کوئی نہ رکھے, بلکہ امام چھٹی پہ ہو تب بھی مجھے کوئی مسئلے پہ کھڑا نہ کرے, ایک نماز کے لیے بھی, مجھے پتہ ہے. تو پھر سر جس کی اوقات یہ نہیں ہے تو آپ اسے کیوں پریشان ہیں؟ کیا پوری امت ہی گمراہ ہو گئی ہے کہ بات سن رہی ہے؟ ان کو پتہ ہے. اور ہم اسی پہ خوش ہیں کہ آپ فی طغیانہم یعمہون, اسی اپنی گمراہی میں سرگردہ رہیں کہ نہ اس کی کوئی مسجد, نہ کوئی مدرسہ, یہ تو ہمارے پیچھے نمازیں پڑھتا ہے, چندے ہمیں دیتا ہے, ہر فرقے کے پیچھے نماز پڑھتا ہے, اور کوئی مسجد بھی لادہ نہیں بنائی ہے, لا اس کو امام کو ہی رکھے گا. وہ کہتا ہے سعودیہ میں ادھر آ جائے نا, اس کو کوئی نماز بھی نہ پڑھانے دے. سر سعودیہ تو بہت دور کی بات ہے, پاکستان میں نہ کوئی پڑھانے دے. لیکن یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ سعودیہ کی یونیورسٹیز میں جہاں پہ لوگ درس نظامی بچے کر رہے ہیں وہ ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں اللہ کے فضل سے. تو سر امام تو واقعی نہیں مجھے رکھیں گے, لیکن ان اماموں کے پیچھے جو مقتدی کھڑے ہوئے ہیں نا وہ ہمارے ہیں. تو ہم کنگ میکر ہیں, ہمیں خود کنگ بننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, تو مقتدی ہے نا ہمارے بھائی ہیں, اور یہ امام بھی ہمارے ہیں اللہ کے فضل سے. یہاں کئی امام مسجد ہیں
बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, जिन्होंने फ़ोन करके कहा कि अली भाई हम फारिग औकात में अपने कमरे को कुंडी लगा के आपकी वीडियोस लगा के देखते हैं कि मुक्तदी देख ना ले। ठीक है, तो अल्लाह का फजल है, ये कुंडियाँ लगी हुई हैं, आप उस दिन से डरें कि ये कुंडियाँ खोल के तो बाहर आके लोग नारा लाना शुरू करते हैं कि भाई जी ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी। और मैं ये नारा किसी को लगाने नहीं देता। मुझे कई लोगों ने कहा कि अली भाई, मैं कहता हूँ नहीं भाई, हम पे तो मक्की से भी पहला दौर है, आप इन्हीं के साथ रहें, दावत और तबलीग का काम करें, इस सिस्टम को ललकारें ना। वो इंग्लिश में एक मुहावरा है, फिट इन द सिस्टम नॉट टू अपोज द सिस्टम, फिर आप पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। हमने यही किया ना। मैं जब रिवर्ट हुआ, मेरे कितने दोस्त थे, सबज पगड़ियाँ बांधते थे, ये वो, मैंने ये नहीं कहा कि मैं मस्जिद ही छोड़ दूँ, मैं उसी मस्जिद में नमाज पढ़ता था, उसी तरह उनको मिलता था, वरना उन्होंने कहा था मरदूद हो गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपनी बात सामने रखी, मुकदमा सामने रखा, अल्लाह के फजल से आज देख लें हर तरफ चेंज आपको नज़र आ रही है और कहानियाँ इनकी पकड़ी गई हैं। जिन वाक़यात को सुन के लोग पहले सुबहान अल्लाह और बड़ा जनाब वज्द में आ जाया करते थे, अब वो सुन के कहते हैं यार कितना बड़ा झूठा इंसान है, इस शक्ल के साथ ये झूठ बोल रहा है। जब हमने उन वाक़यात की इंजीनियरिंग की है, हुसूल बरकत के लिए अर्ज़ कर देते हैं, बड़ी दफ़ा अर्ज़ किया है। इन्होंने कहानी कराई थी कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम ने वसीयत की थी मौला अली को कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी लाश को कब्र रसूल के सामने जाके रखना। ये बरेलवी और देवबंदी दोनों बयान करते हैं, दोनों सूफियां हैं ज़रा। तो जाके वहां रखा, अंदर से आवाज़ आई कब्र मुबारक से, हबीब को हबीब से मिला दो। और वो पूरा फिर नक्शा खींचते हैं कि जी ताला खुला, फिर कुंडी खुली, फिर दरवाज़ा खुला। जब इतना काम हो गया था फिर हज़रत बकर सिद्दीक़ को दफनाने की ज़रूरत नहीं थी, आप इसके आगे ऐड करते हैं। फिर कब्र खुदी, फिर वो मैयत उठी, कब्र में गई, मिट्टी डली, खुद ब खुद तैयार हो गई। जब इतने मुश्किल काम हो गए थे कि थोड़े से भी हो जाते साथ। अली भी अगला सवाल है, मैं पोल्ट्री का बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, लेकिन अक्सर सुनने में आया है कि फार्मी मुर्गियाँ मुज़र सेहत हैं, ऐसी सूरत हाल में क्या पोल्ट्री का बिजनेस हलाल होगा? अच्छा शुक्र है, यही सुनने में। हमें तो कहते हैं जी फार्मी जी मुर्गी है ना उधर माँ ना प्यो। तो इससे पूछे जो आप देसी मुर्गी हैं, इनके माँ बाप की तहकीक करके आप खा रहे होते हैं, क्योंकि आजकल जो देसी मुर्गियाँ भी मार्केट में आई हैं वो भी ज़्यादातर फार्मी होती हैं, ये गोल्डन मुर्गियाँ। तो माँ बाप की तहकीक करने की आपको, दूसरा ये कोई शरी कानून तो नहीं है कि आपने वो तहकीक करनी है। शरीयत जो लागू होती है वो लागू होती है इंसानों के ऊपर, जिन्नात के ऊपर, जानवरों के ऊपर आपने शरीयत नहीं लागू करनी है। सवाल नंबर 9 है कि एक भाई का सवाल है कि तबलीगी जमात वाले ये जो सहरोज़ा करते हैं या चिल्ले लगाते हैं, ये इसका भी शुमार बिदत में होगा? हाँ जी, अगर वो चिल्ले लगा रहे हैं तबलीगी जमात वाले तो बरेलवियों के नज़दीक बिदत होगा, और अगर दावत इस्लामी वाले 4 रोज़ा लगा रहे हैं मदनी काफिला तो वो ठीक होगा, कोई बिदत नहीं है। ये ज़्यादातर हंगामा खड़ा किया अहले हदीस ने। अहले हदीस को तो बिदत की डेफिनेशन कभी समझ ही नहीं आई है। जो इन्होंने डेफिनेशन पब्लिक को बताई है इसके तहत खुद ये बिदती हैं। खत्म बुखारी नहीं करवाते अहले हदीस, कहते हैं सवाब के लिए नहीं कराते। तो आप बोर्ड के ऊपर लिखा करें इतना मोटा कि बगैर सवाब की नीयत से खत्म बुखारी में शरीक हो, ताकि तुहानू ही कृपया भी चंदा कोई ना दे। लोग कहेंगे सवाब ही लबड़ा दे, हमला ने जाके पढ़ो थे सवाब के लिए हो रहा है। यार ये इंतजामी मामलात है। ये आज हमने जो इतवार वाले दरसे कुरान किया हुआ, नबी इस्लाम तो जुमरात वाले दिन दर्स देते थे, हमारे लिए इतवार ज्यादा कन्वीनियंट है। इंतजामी मामलात के ऊपर कभी बिदत का फतवा नहीं लगता। टाइम थोड़ा तो आप तयम्मुम करके जो है ना वो कर लें, और ज्यादा थोड़ा है तो ऐसे ही पढ़ लें, दिखलावे के लिए पढ़ना है। ये मैं फॉर जोक कह रहा हूं। कई जो लोग हैं वो बगैर वुज़ू के ही पढ़ देते हैं, ज़ाहिर वो दिखलावे के लिए किए होते हैं ना। ये मैं आपको बिल्कुल रियलिटी बता रहा हूँ। मेरे एक बड़े करीबी दोस्त हैं इस्लामाबाद में, दोस्त इन्हीं दीनी वाले से हैं, वैसे तो उनकी एज 70 है, तो वो ज़ियाउल हक साहब के साथ रहे हुए हैं। वो 22वें ग्रेड के ऑफिसर रिटायर्ड हैं, यानी बड़े ऊंची पोस्ट पे सरकारी तौर पे रहे। तो वो कहने लगे कि मैं लियाकत बाग में आना था ज़ियाउल हक ने, जब वो प्रेसिडेंट थे, तो कहते हैं मेरी ड्यूटी लगी हुई थी कि मैंने उनके लिए वज़ू का पानी अरेंज किया हुआ था, क्योंकि हमें पता था कि वो असर की नमाज उन्होंने पढ़नी है इधर आके। तो मेरी ड्यूटी थी वज़ू कराने की। कहते आए तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा सर वो मैंने पानी गर्म करके हमने आपके लिए रखा हुआ है। तो उनका बेटा मैं घर से चलूँ वज़ू करके चलूँ, मुझे पता था मेरे नमाज का टाइम है, तो मैं घर से ही वज़ू करके चला था।
تو وہ خود بتانے لگے, کہتے ہیں جنرل صاحب جب کھڑے ہوئے نا نماز کے لیے تو ادھر جتنے لوگ تھے بغیر وضو کے پیچھے کھڑے ہو کے جا کے. ظاہر ہے ان کی تو نمازیں بھی اسی طرح دکھلاوے کے لیے ہوتی ہیں نا. یہ کہتے ہیں یہ ویسے تو لطیفے بنے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے. میں آپ کو اپنے آفس کی بات بتاتا ہوں. ہمارے جو ایکس چیئرمین تھے نا ڈاکٹر سمر مبارک مان صاحب, بڑے شریف النفس آدمی اور بڑے ایک یعنی سمجھ لیں آپ دیندار. میں نے انہیں یعنی اپنے یعنی آفیسز کے کام کے سلسلے میں کبھی ہم رات کو بھی رکے ہیں نا, کئی راتیں رکنا بھی پڑتا تھا. سر گرمیوں کی فجر میں بھی ان کو میں نے پہلی صف میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. بڑی بات ہے, بڑے بڑے داڑھی والے رہ جاتے ہیں اور پورے سکون کے ساتھ خوشو خضو کے ساتھ نماز پڑھتے. تو وہ کبھی کبھار ہماری سائٹ وزٹس پہ آتے تھے, تو آپ کو پتہ ہے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زندگی میں جمعے کی نماز بھی کبھی کبھار ہی پڑھتے ہیں. تو جب وہ ڈاکٹر سمر صاحب کا وزٹ ہوتا تھا نا, اب نماز کی باری ہوئی ہے نا, میٹنگ میں ٹائم ہو گیا نا نماز کو, کہتے ہیں اٹھو مڑو نماز. زیادہ تر وہ جب فرینک گفتگو کرنی تھی پنجابی میں کرتے ہوتے تھے, نماز کا ٹائم ہو گیا اٹھو, تو لوگ اٹھ کے پھر اندر ہی ٹور جاتے سر نماز پڑھنے واسطے. کئی وضو کر لیتے تھے, کئی ویسے ہی. اب مجھے بتائیں ایک نماز پڑھنے والا اگر ویسے چلا گیا تو وہ ہو سکتا ہے اس نے پہلے کہیں وضو کیا ہو. جس نے نماز ہی کبھی نہیں پڑھی اگر وہ ویسے چلا گیا وہ تو نہیں کہے گا میں پہلے ہی وضو سے بیٹھا ہوا تھا. لاجیکل ہے. ایڈا انہوں شوق ہے وضو کرنے کا. لیکن بعض بڑے اسٹرکٹ لوگ بھی تھے اس مسئلے میں نا. تو وہ ایک ہمارے تھے سینئر ڈائریکٹر تھے, فوت ہو چکے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا اٹھو, ان کا ڈاکٹر صاحب میں اللہ دی نماز پڑھنی تہاڈی نہیں پڑھنی. اے مینوں پتہ ہے اے جڑی مینوں پڑھنی پینی ہے نا یہ تہاڈی نماز ہے, تو تسی جا کے پڑھو, میں کو نہیں جے پڑھنی. ان کی کافی فرینکنس تھی نا, تو وہ بلکہ ڈاکٹر سمر صاحب تو اسٹاف کے لوگ بھی ان کے ساتھ ہنسی مذاق کر لیتے تھے, برا نہیں مانتے ہوتے تھے, کام کرنے والوں کی قدر کرتے تھے. تو وہ مجھے وہ یاد ہے, وہ جب اٹھے نا سارے تو میں اس میٹنگ میں موجود تھا. وہ کہتے ہیں جاؤ تسی دا پڑھو, ڈاکٹر صاحب دی نماز اسی پڑھنی, اللہ دی پڑھنی تو پڑھو نا, اور پڑھی کوئی نہیں, ٹھیک ہے نا. تو وہ بعض کا انسان ایسے بھی کر دیتا ہوتا ہے. اصولی بات کریں, جو غامدی صاحب کی مجھے یہ بات بڑی اچھی لگتی ہے. باقی مجھے ان سے کئی معاملات میں علمی اختلاف ہے, نہ صرف ویڈیوز ریکارڈ ہے بلکہ سامنے بیٹھ کے اختلاف کیا ہے میں نے. آپ تو صرف کلپ ہی چڑھا کے تو اپنی ریٹنگ لے رہے ہوتے ہیں اور چندے لے رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ کوئی نیا دین غامدی لے آیا ہے. ہم نے علمی دلائل پہ رد کیا ہے. لیکن غامدی صاحب عموماً ایک بات کرتے ہیں کہ اصول اور مبادی طے کریں پھر آگے چلیں گے. اصول مبادی نہیں طے ہوگا تو پنجابی میں ایک محاورہ ہے کہ چھڈو مجھ ہیٹ جاندہ کٹے ہیٹ ہے. کیونکہ جب اپنی مرضی آئے گی تو بھینس کے نیچے چلا جائے گا, اور جب کوئی دوسرے کا معاملہ آئے گا کہے گا نہیں جی میں کٹے ہیٹ جانا ہے. تو اصول مبادی تو طے کرنے ہیں, تو اصول مبادی طے کیے نا.